السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی جناب، تو آج ہم نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ایمان اور عشق، اور اس کے رائٹر ہیں ناصر حسین۔ ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ستاروں نے اپنی خوبصورت روشنی سے آسمان کو سجا رکھا تھا۔ زمین پہ اندھیرا تھا، گپ اندھیرا، اور اس اندھیرے میں ایک شخص چلتا ہوا بڑی حویلی کے سامنے آ کر رک گیا۔ بڑا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ رات کافی ہو چکی تھی، گھر کے تمام افراد سو چکے تھے، لائٹس بھی سب آف نظر آئے، پورے آنگن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے اس گھر سے وحشت ہونے لگی، اپنے آپ سے، اپنے وجود سے وہ نفرت محسوس کرنے لگا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے اچانک رک گیا۔ اس وقت وہ سیاہ جینس شرٹ میں ملبوس تھا۔ سیاہ لباس میں وہ اس اندھیری رات کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے جسم کو چھو کر نکل گیا۔ وہ ساکت کھڑا اس خالی دروازے کو دیکھتا رہا۔ آگے جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، قدم چلنے سے انکاری ہو چکے تھے۔ اسے اس گھر میں کسی وجود کی کمی کا احساس ہوا۔ کوئی تھا جسے یہاں اس گھر میں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں تھی، کہیں نہیں تھی، صرف اس کے دل میں تھی، اس کے دماغ میں تھی، اس کی سانسوں میں تھی، اس کی دھڑکن میں تھی۔ اس گھر کے کونے کونے میں اس ایک لڑکی کی خوشبو آ رہی تھی، اس لڑکی کی آواز گونجی تھی، آپ کے ڈمپل بہت خوبصورت ہیں۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ اس آواز سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، مگر وہ آواز اس کی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، کسی کی محبت بھری روتی ہوئی آواز آئی اسے۔ اس نے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا اس آواز والی کو، مگر گھر خالی تھا، سنسان، بالکل اس کے دل کی طرح۔ تمہیں نماز پڑھنا ہے یا قرآن، لیکن میرے کمرے سے باہر۔ میں نامحرم لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ ہوا کے ہر جھونکے میں اس کی آواز شامل تھی، ہر طرف اس کی تصویر تھی، صرف وہی نہیں تھی۔ ایک معمولی چھپکلی سے ڈرنے والی وہ لڑکی تمہاری جان بچانے کے لیے آگ میں کود گئی۔ اس سے بڑھ کر محبت تم سے کون کر سکتی ہے؟ یہ گھر آج بھی ویسے ہی تھا جیسا ہمیشہ ہوتا تھا۔ وہ دروازہ، وہ فوارہ، وہ آنگن، وہ آسمان، وہ زمین، وہ چاند، وہ ستارے، سب کچھ ویسے ہی تھا، مگر پھر بھی یہاں تبدیلی تھی، سب نامکمل تھا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ جب آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے، یہ گھر وہی ہے، تو وہ کیوں نہیں؟ صرف وہی کیوں نہیں؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند چمک رہا تھا، ہر طرف اس کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ یہ سوچ کر اپنے دل کو حوصلہ دے رہا تھا، جس چاند کی روشنی کو وہ محسوس کر رہا ہے، اس چاند کو وہ لڑکی بھی دیکھ رہی ہوگی کہیں۔ جس زمین کے اوپر وہ کھڑا ہے، اس کے اوپر کہیں اس کے قدم بھی ہوں گے۔ جو آسمان اس کے سر پہ ہے، جو اس پہ چادر تانے ہوئے ہے، اسی آسمان کے نیچے وہ بھی کہیں ہوگی۔ جس ہوا میں وہ سانس لے رہا ہے، اس ہوا سے وہ بھی سانس لے رہی ہوگی۔ وہ بھی اسی زمین آسمان کے بیچ میں کہیں ہے، مگر اس سے دور تھی، چاند اتنی دور۔ اس کے پاس تھی، مگر وہ اس سے بہت دور تھی۔ وہ تھی، مگر وہ نہیں تھی۔ کہاں ہو تم؟ اس نے چاروں طرف دیکھ کر اس ایک وجود کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ خاموشی اور اندھیرے میں اس کی آواز دور دور تک جا رہی تھی۔ مائی لائف، مائی ہارٹ، ویئر آر یو؟ آئی ایم ویٹنگ فار یو، پلیز کم بیک۔ اب معاف بھی کر دو مجھے، اور کتنی سزا دو گے؟ کیسا تیرا ٹوٹا دل جوڑوں؟ اس کی اپنی آواز خالی واپس لوٹ رہی تھی، جسے اس کا انگ انگ پکار رہا تھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ آئی لو یو۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر آنکھیں بند کر دیں، آنسو گالوں پہ لڑک آئے۔ آئی لو یو مائی ڈیئر، آئی لو یو سو مچ۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ وہ آج اس زمین کو، اس آسمان کو بتا دینا چاہتا تھا وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ چاند ستاروں کو گواہ بنا رہا تھا اپنی وفا کا۔ کم بیک پلیز، آئی ایم اونلی فار یو اینڈ یو آر فار می۔ اس کی ہر پکار اس زمین و آسمان کے درمیان کہیں خلا میں معلق تھی۔ میرے خون کا ایک ایک قطرہ لے لیں، لیکن مجھے وہ لڑکی دے دیں، میری کسی نیکی کے بدلے۔ آپ تو گنہگاروں کی بھی دعا قبول کر لیتے ہیں، اور میں آپ سے، آپ ہی کی کائنات میں فقط ایک لڑکی مانگ رہا ہوں، بس مجھے وہی دے دیں۔ میرے دل کو یوں نہ اجاڑیں، دنیا میں کتنے لوگوں کو ان کی محبت مل جاتی ہے، میرے دل کی دنیا کو یوں ویران نہ کریں، بھلے یہ آخرت میں میرے لیے کوئی حصہ نہ رکھیں۔ اس نے سچے دل سے آنکھیں میچ کر دعا کی، وہ لڑکی کہیں سے پیدا ہو جائے، کہیں سے آ جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، مگر اس کی دعا شاید قبول نہیں ہوئی تھی۔
وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ رو رہا تھا ایک لڑکی کے لیے جو زندگی میں کبھی نہیں رویا۔ وہ لڑکا جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، جس کی ڈمپل والی مسکراہٹ پہ لاکھوں لڑکیاں فدا تھیں، جس کی جھیل سی آنکھیں دیکھنے کے لیے کئی نگاہیں ترستی تھیں، جسے بہت ناز تھا اپنے آپ پر، اپنے حسن پر۔ وہ اس اندھیری رات میں ایک لڑکی کے عشق میں، اس کی یاد میں رو رہا تھا۔ اس کی انگلیوں سے نم آنکھوں کو صاف کیا اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ سنو لڑکی، اب یہ نخرے بند کرو اور چپ چاپ کھانا کھا لو۔ اس نے آنسو سے بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا اور نم آنکھوں سے مخاطب کو دیکھا، ایسے جیسے ایک معمولی ہرنی اپنے سامنے شکاری کو دیکھے۔ اس کا دل اچھل کر حلق تک آنے لگا۔ آنکھوں میں ایک التجا تھی، ایک بے بسی تھی۔ چاچی، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اس کی آواز جیسے کسی کھائی سے آئی، نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ زبان سے پھسل ہی گیا۔ وہ آنسو رخسار سے ہوتے ہوئے کپڑوں میں جذب ہو گئے۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں تو کچھ نہیں کر رہی ہوں، جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہی ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ ان مذہبی چکروں میں مت پڑو، ان سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر یوں ہی تم کرتی رہی تو زندگی کے ہر موڑ پہ ٹھوکر کھاؤ گی۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، ایسے گھر قسمت والوں کو ملتے ہیں، اور تم یہاں بیٹھ کے ماتم کر رہی ہو۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور کھانا کھاؤ۔ ویسے بھی آج اس گھر میں تمہاری آخری رات ہے، اور ہاں، اپنا سارا سامان بھی پیک کر دینا جو لے کر جانا چاہتی ہو، سمجھی؟ ان کے لہجے میں شاید حد سے زیادہ نفرت تھی۔ ہاں، واقعی نفرت ہی تو تھی۔ اگر محبت ہوتی تو وہ ایسا تھوڑی کرتی اس کے ساتھ۔ ایسا کون کرتا ہے کسی کے ساتھ؟ ایسا تو کوئی غیروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اور وہ تو ان کی اپنی تھی۔ وہ حکم صادر کرتی ایک پل میں ہی اس کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اس کے دل پہ نشتر چلا کر دھڑام سے اس کی ساری امنگیں گرنے لگیں، اور وہ اس خالی دروازے کو پر امید نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ شاید کوئی مسیحا آ جائے، شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید وہ بچ جائے۔ وہ کھانا جیسے رکھا گیا تھا ویسے ہی پڑا رہا تھا۔ اس نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پل سے رات پہ کھڑے ہو کے کون کھانا کھا سکتا ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے سیٹ بیڈ کی پشت پہ ٹکا دیا۔ اس کی پوری زندگی ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ کب، کہاں، کون سی غلطی کی تھی اس نے جو اسے زندگی اس موڑ پہ لے آئی؟ اس نے بے بسی سے ایک بار پھر اوپر کی طرف دیکھا، چھت کو نہیں، چھت سے بھی اوپر، آسمان سے بھی اوپر۔ وہ کسی کو پکارنے لگی، کسی کو آواز دینے لگی، جیسے ایک معصوم بچہ مصیبت کے وقت اپنی ماں کو پکارتا ہے۔ وہ بھی تو اپنی ماں کو پکار رہی تھی، اس ماں کو جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ یا اللہ، میں نے ہمیشہ ہر مصیبت میں آپ ہی کو پکارا ہے۔ میری مرضی کا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ گواہ ہے، اور آپ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ میں آج بھی وہی ہوں، میں آج بھی سب سے پہلے آپ کو پکار رہی ہوں۔ مجھے اس مصیبت سے آپ ہی نکال سکتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دیں، لیکن آج اپنے گھر سے مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ آپ پوری دنیا کے مالک ہیں، ساری دنیا آپ کے ماتحت کام کرتی ہے، آپ کے حکم پہ ہی نظام ہستی چل رہی ہے۔ آپ سب سے بڑے ہیں۔ آج اپنی اس مجبور اور بے بس بندی کی مدد کر دیں۔ میں جانتی ہوں یہ ناممکن ہے، صرف ایک رات میں کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ خدا ہیں، آپ کہتے ہیں کن تو ہو جاتا ہے۔ ممکن ناممکن صرف ہم انسانوں کے لیے ہے، آپ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ آج مجھے بچا لیں، کسی طرح سے اس سیاہ سائی کو میری زندگی سے نکال دیں۔ میں نے اس کی دعاؤں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دروازہ ایک ہلکی سی چچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ سدرا اندر داخل ہوئی۔ سدرا ان کی بہت پرانی اور خاص نوکرانی تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ انہی کے گھر کی ایک فرد بن چکی تھی۔ وہ ایک نوجوان اور حد سے زیادہ سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ بی بی جی، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نے ٹرے کو دیکھ کر پوچھا۔ شاید وہ خالی برتن لینے آئی تھی۔ وہ جواب دینے کے بجائے سسکنے لگی۔ سدرا سب جانتی تھی، ان کے گھر کا کوئی بھی راز اس سے پوشیدہ نہیں تھا، مگر وہ بیچاری کام ملازم کر بھی کیا سکتی تھی۔ بی بی جی پلیز نہ روئیں۔ سدرا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ اس نے آستین کی پشت سے اپنی آنکھیں صاف کی اور سدرا کی طرف دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی ذہن بالکل کام نہیں کرتا تو کبھی ایک پل میں، ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے سے بھی کم وقت میں ذہن اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ یہی اس وقت اس کے ساتھ ہوا۔ اسے نہیں یاد زندگی میں کبھی اس کے دماغ نے اتنی تیزی سے کام کیا ہو، مگر اس لمحے موقع پر ہی دماغ نے اس کا ساتھ دیا۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے امید بھری نگاہوں سے سدرا کی طرف دیکھا۔ یہی وہ آخری کڑی تھی، یہی ایک راستہ تھا۔ گپ اندھیرے میں اسے روشنی کی ایک ہلکی کرن نظر آئی۔ سدرا، کیا تم میری مدد کرو گی پلیز؟ میں؟
सिद्रा की आंखें खौफ से फैल गईं। उसके इसमें मैं सवाल कम और इनकार ज़्यादा था। हाँ सिद्रा मेरी बहन, इस वक्त तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम ही हो जो मुझे मुसीबत से निकाल सकती हो। मैं कैसे? बीबी जी, सिद्रा बौखला गई। देखो सिद्रा, मैं तुम्हें एक ख़त लिख कर देती हूँ, तुम वो जाकर मेरी खाला को देना। मैं तुम्हें एड्रेस सब समझा दूँगी। आज रात ही देना है, मेरे पास सिर्फ आज की रात है। प्लीज़ सिद्रा इनकार मत करना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। सिद्रा के चेहरे पे इनकार साफ लिखा था, जिसे उसने बड़ी आसानी से पढ़ लिया था। सिद्रा तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी मदद करो। आज मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है सिद्रा। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, मैंने तुम्हें वो हर चीज़ दी है। याद है तुमको एक बार तुम्हें मेरा वो खूबसूरत रेशमी फ़्रॉक पसंद आया था और मैंने वो एक बार भी नहीं पहनी और तुम्हें दे दी। और याद एक बार तुमने कहा था कि तुम्हारी बहन बीमार है, मैंने तुम्हें 3,000 रुपये दिए थे, याद है ना? हाँ। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रो कर गिड़गिड़ा कर सिद्रा को अपनी एक एक नेकी, एक एक एहसान जता रही थी। मजबूरी के वक्त इंसान अपनी हर नेकी को अपने हक में इस्तेमाल करना अच्छे से जानता है। वो आम हालात में ऐसी लड़की हर किस नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी के इस मुश्किल पड़ाव पर उसे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। प्लीज़ सिद्रा। अब उसने बाकायदा सिद्रा के सामने अपने हाथ भी जोड़ दिए। सिद्रा ने आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए और घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ कोई नहीं था। ठीक है बीबी जी, पर बड़ी बेगम के सामने मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बिलाखिर वो मान गई और वो भीगी हुए चेहरे के साथ मुस्कुरा दी। वो एक सेकंड भी ज़ाया किए बिना दराज तक गई और वहाँ से उसने जल्दी जल्दी एक सफ़ेद कागज़ निकाला और एक पेन निकाल कर वहीं ही लिखने बैठ गई। उसने लिखना शुरू किया और इसके आंसू इस सफ़ेद खाली कागज़ पर गिर रहे थे। वो बार बार रोते हुए अपने आंसू साफ़ कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला आप कहाँ हो? आप प्लीज़ जल्दी से मेरे घर आ जाएं। आपको पता है मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। मेरी ज़िंदगी तूफ़ान की ज़द में है। प्लीज़ आकर मुझे बचा लें, मेरी ज़िंदगी बचा ले खाला। मौत मेरे बिल्कुल करीब है। आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। चाची मेरी शादी एक 70 साल के बूढ़े आदमी से करना चाहती हैं। वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, दुनिया की हर बुराई है उसमें। वो जिस गुनहगार इंसान से कभी शादी नहीं करनी, जिसे दीन के बारे में, अल्लाह के बारे में कुछ पता भी नहीं है, जिसे पहला कलमा तक ना आता हो, जो ये तक ना जानता हो कि कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं, जो दीन से इतना दूर हो जैसे ज़मीन से आसमान। मैं जानती हूँ मेरी शादी वहाँ क्यों की जा रही है, ताकि मैं जायदाद से हर चीज़ से बेदखल हो जाऊँ जो मेरे अब्बू की है। मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। वो मुझे भी काफिर बना देगा। प्लीज़ खाला कुछ करें, कोई रास्ता निकालें। मैं टूट रही हूँ, मुझे टूटने से बचा लें। कल मेरा निकाह है, मेरे पास सिर्फ आज रात का वक्त है खाला, जो कर सकती हैं करें। याद है आपने मरते वक्त अम्मी से वादा किया था कि उनकी बेटी का आप ख्याल रखेंगी, उसे कभी तन्हा नहीं होने देंगी। आपने अपना वादा कभी नहीं निभाया, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर नहीं, और मैंने भी कभी आपसे शिकवा नहीं किया। आप सारी उम्र अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहीं। आपने कभी मुड़कर नहीं देखा कि आपकी वो यतीम भांजी कैसी है, जिसे आपकी बहन छोड़ कर गई थी, ज़िंदा भी है या मर गई। लेकिन आज मैं आपसे ज़िंदगी में पहली बार मदद मांग रही हूँ। प्लीज़ खाला कुछ भी करके मुझे बचा लें। जो भी करने बस जल्दी करें, सिर्फ आज की रात है। मैं इंतज़ार करूँगी, मुझे मायूस ना कीजिएगा प्लीज़। आपकी बेसहारा लाचार भांजी, मुक़द्दस बिलाल। उसने ख़त को जल्दी जल्दी तय किया और पीछे मुड़कर देखा। सिद्रा घबराई हुई कभी दरवाजे को तो कभी उसे देखती। उसने ख़त तय करके बाद सिद्रा को थमा दिया। सिद्रा ने जल्दी जल्दी ख़त को अपने दुपट्टे से अच्छी तरह बांध दिया और अब वो उसे खाला के घर का एड्रेस समझाने लगी। एड्रेस समझकर सिद्रा कमरे से बाहर निकल गई। वो एक बार निढाल सी सोफ़े पे बैठ गई। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसे दूर कहीं किसी मस्जिद से मगरिब की अजान सुनाई दी। उसने अपनी उंगलियों से आंसू साफ़ किए और बेड का सहारा लेकर उसने खड़े होने की कोशिश की और थोड़ी जदोजहद करने के बाद वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गई। उसे सर में दर्द का भी एहसास हुआ और थोड़े चक्कर भी महसूस हुए। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उसकी आंखों के गिर्द हर तरफ जैसे अंधेरा हो, मगर अपने बेजान वजूद को संभाल कर उसने चलने की कोशिश की। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, इस तरह वो वॉशरूम तक पहुंच गई। आंसू एक बार फिर से बागी होने लगे। उसने एक बार फिर से अपने हाथों को तकलीफ़ देकर आंसू को बहुत पीछे धकेला।
میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پانی کے چھینٹے چہرے پہ پڑ رہے تھے۔ وہ نہیں سمجھ سکی منہ پانی کی وجہ سے زیادہ گیلا یا آنسو کی وجہ سے۔ وہ وضو کرتے ہوئے بھی کوئی قرآنی کلمات ادا کر رہی تھی۔ ہر کام کے وقت اس کے ہونٹ یوں ہی ہلتے ہوئے نظر آتے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ وضو کرنے کے بعد اس نے اپنی مخصوص سیاہ چادر حجاب کے انداز میں اوڑھ لی۔ جائے نماز جو الماری میں رکھا ہوا تھا وہ نکال کر کارپیٹ پہ بچھانے لگی اور اگلے ہی لمحے نماز کی نیت کر کے وہ نماز شروع کر چکی تھی۔ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو ایک بار پھر اپنا راستہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ واضح تھی اور یہ حال ہاتھوں کا بھی تھا۔ اس کا پورا جسم خشک پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ پورے 5 منٹ تک دعا مانگتی رہی۔ آج اس کی دعاؤں کی فہرست کافی لمبی تھی۔ جائے نماز طے کر کے اس نے واپس الماری میں رکھا اور بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ زور زور سے تلاوت کر رہی تھی۔ آواز میں ایک عجیب درد تھا۔ باہر سے لڑکیوں کے گانا بجانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ تلاوت سے ان سب آوازوں کو دور بھگانا چاہتی تھی، بہت دور۔ زندگی کیا ہے؟ اسفر نے رابیل سے پوچھا۔ رابیل نے گھور کر اسفر کو دیکھا اور شراب کی بوتل اپنے ہونٹوں سے لگا کر ایک گھونٹ بھری۔ زندگی؟ وہ گھونٹ پیتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی نظر سامنے تھی، وہ اسفر کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ زندگی سفر ہے۔ قدرے سوچنے کے بعد وہ اسی نتیجے پہ پہنچا۔ اور موت؟ اسفر نے ایک اور سوال کیا۔ موت منزل ہے۔ یہ جواب اس نے بڑی آسانی سے دے دیا اور ایک بار پھر بوتل سے گھونٹ بھرنے لگا۔ وہ ان سوالوں کا سیاق و سباق نہیں سمجھ سکا اور نہ ہی اس نے اسفر سے پوچھا۔ وہ دونوں دوست اس وقت پارک میں ایک بینچ کے اوپر بیٹھے تھے۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ پھیل چکی تھی۔ سورج اپنا سفر مکمل کر چکا تھا۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ یہ بات صرف وہی دونوں ہی کہہ سکتے تھے، کیونکہ ان دونوں کو دیکھنے کے بعد کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دوست ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی بچپن کے اتنے گہرے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ 22 سالہ اسفر اور اس کے برابر بیٹھا وہ 20 سال کا رابیل غضنفر۔ ایک سر پہ ٹوپی تھی جبکہ دوسرے کے بال الجھے ہوئے، جن پہ ایک سیاہ پٹی بندھی تھی۔ ایک نے صاف سفید کپڑے پہنے تھے جبکہ دوسرے نے جینز کے اوپر شرٹ پہنا تھا جس کے آدھے سے زیادہ بٹن کھلے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں کالے رنگ کا بریسلیٹ تھا۔ ایک ہاتھ میں تسبیح تھی تو دوسرے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، سب سے زیادہ قریب۔ جس طرح ان کے حلیے میں فرق تھا، اسی طرح ان کی سوچ بھی کبھی مترادف نہیں ہوئی۔ ہر چیز الگ ہونے کے باوجود ان کے دل قریب قریب تھے، اور یہی چیز ان دونوں کو جوڑے ہوئے تھی۔ تم نے غلط جواب دیے۔ تھوڑے وقفے کے بعد اسفر بولا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زندگی امتحان ہے، اور زندگی کی منزل موت نہیں، اس سے بھی آگے، آخرت، قیامت، حساب و کتاب کا دن۔ اسفر کے چہرے پہ سنجیدگی تھی، جبکہ رابیل کہہ کے لگانے لگا۔ یو مین او گاڈ۔ اسفر بڑی بے بس نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کافی دیر بعد وہ اپنی ہنسی روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ کیا تم شراب نہیں چھوڑ سکتے؟ اسفر نے اس کی بوتل کو ناگواری سے دیکھا اور اس نے وہی کہا جو وہ اکثر سے کہتا تھا، نو دس از مائی لائف اینڈ مائی لائف مائی چوائس۔ اس نے شراب کی بوتل کو بڑی عقیدت سے چوم کر کہا۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا رابیل؟ اسفر نے پوچھا۔ نو آئی ڈونٹ بلیو ان ڈیتھ۔ جب مجھے مرنے پہ یقین ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں موت سے؟ کیونکہ تمہیں مرنا ہے، تمہیں یقین کرو یا نہ کرو، مرنا تمہیں ہے۔ تمہاری یقین یا بے یقینی سے سچ نہیں بدلے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ تم مرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگ مرے ہیں، اور تمہارے بعد مرتے رہیں گے، اور ہر مسلمان کی طرح تم اپنے ہر اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ بھی ضرور ہوگے۔ اسفر خفگی سے بولا۔ رابیل نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ ہماری ہر گفتگو کے بیچ آخرت، موت کو لانا ضروری ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، بہت ضروری ہے۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، تمہیں اور ہم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ موت؟ تمہاری کہنے کا مطلب میں مروں گا پھر مجھے لوٹ کر؟ اسفر، تم اس طرح کی احمقانہ باتیں کیوں کرتے ہو یار؟ اسفر کی آنکھوں میں وہ کرب شاید رابیل نہیں دیکھ سکا۔
تمہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے کیا؟ اسفر نے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، اس نے ایک اور گھونٹ بھرا۔ آئی نیڈ اللہ ان مائی لائف اینڈ یو ڈونٹ نیڈ۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک آن دس ٹاپک۔ رابیل نے منہ دوسری طرف کر کے جواب دیا۔ نو نیڈ۔ اسفر نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں اللہ کی کبھی ضرورت نہیں پڑی؟ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاپا کے پاس بہت دولت ہے، میری ہر خواہش، ہر ضرورت بن مانگے پوری ہو جاتی ہے، تو مجھے کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسفر کو صدمہ لگا۔ رابیل تمہیں پتہ ہے مجھے زندگی میں سب سے زیادہ ترس کس پہ آتا ہے؟ اسفر نے اداسی سے پوچھا۔ رابیل نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا، کس پہ؟ تم پہ۔ میں نے اپنی زندگی میں تم سے غریب، تم سے مجبور اور تم سے بے بس انسان کبھی نہیں دیکھا رابیل۔ کیا تمہیں پتہ ہے تم دوزخ میں کھڑے ہو؟ واٹ ربش! رابیل نے غصے سے کھڑے ہو کر اسفر کی طرف دیکھا اور شراب کی بوتل سامنے فوارے پہ دے مارا۔ بوتل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ چھناک کی آواز لمحے بھر کو پورے پارک میں پھیل گئی۔ اسفر بھی کھڑا ہو گیا۔ واٹ ہیپن رابیل؟ اسفر نے رابیل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا جسے اس نے بڑی بے دردی سے جھٹک دیا۔ جب تم فلاسفی جھاڑنی ہوتی ہے یا اپنی کوئی فضول تقریر سنانی ہوتی ہے میرے سامنے مت آیا کرو، اپنا یہ علم جا کر کسی اور کو دکھاؤ، مجھے تمہاری باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ اسفر بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اوکے، آئی ایم سوری، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ یو۔ اسفر صفائی دینے لگا۔ رابیل نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ تیزی سے کھولتا ہوا تیز تیز چلنے لگا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چوئنگم کا پیکٹ نکالا، اس میں اس کا ایک چوئنگم منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ تم شادی کر لو اس سے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے اسفر کو کہتے ہوئے سنا۔ اس کے قدم اچانک رک گئے۔ اس نے غور سے اسفر کو دیکھا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ کیا بکواس ہے! ہنس ہنس کے میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے۔ میں اور شادی! نیور! امپاسبل! شادی! میرے پاس ان سب فضول چیزوں کے لیے بالکل وقت نہیں ہے۔ وہ نکمے اور فضول لوگ ہوتے ہیں جو شادی کرتے ہیں۔ تو تم شادی نہیں کرو گے؟ اسفر نے پوچھا۔ نو وے اسٹوپڈ! شادی بورنگ چیز ہے، اور جب دودھ آسانی سے مل جاتے تو گائے رکھ کے پالنے کی کیا ضرورت؟ تم زندگی کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ زندگی تمہارے سامنے ایک مذاق ہے، کہیں ایسا نہ ہو زندگی تمہارا ہی مذاق بنا دے۔ لوٹ جاؤ اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ کہاں ہے اللہ؟ رابیل نے چوئنگم چباتے ہوئے پوچھا۔ اللہ تمہارے دل میں ہے، تمہارے بالکل پاس، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسفر نے رابیل کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اسے شہرک بتانے کی کوشش کی۔ اچھا تو چلو ایک گیم کھیلتے ہیں۔ ایک منٹ۔ رابیل نے چاروں طرف نگاہ دوڑ کر جیسے کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اسفر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ دیکھو، وہ لڑکی جا رہی ہے، میں جا کر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوں، تب دیکھتا ہوں اللہ اسے کیسے بچائے گا۔ اسفر اسے پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے وہ اسے روکتا اس لڑکی کی طرف چل پڑا جو پارک میں کھیلی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں شاید کوئی کتاب تھی جسے اس نے بڑی محبت سے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بالکل پاس گیا۔ اسفر بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ رابیل نے ساری لحاظ، ساری مروت سائڈ پہ رکھ کے ڈائریکٹ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا۔ وہ لڑکی گھبرا گئی، پہلے حیرت، پھر غصہ، پھر بے بسی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ رابیل کی عادت پرانی تھی، وہ اکثر لڑکیوں کو یوں ہی سڑک پہ ہاتھ پکڑ کر چھیڑتا تھا۔ ایسا کرنے میں وہ بڑا تسکین پاتا تھا۔ کون ہو تم؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ لڑکی روتی ہوئی مزاحمت کرتی ہوئی بولی۔ رابیل کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے فاتحانہ نگاہوں سے اسفر کو دیکھا۔ اس لڑکی نے مزاحمت کے بعد چلانا شروع کر دیا۔ رابیل نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جانے اس لڑکی نے کیا سوچ کر اپنے دانت رابیل کے پنجوں میں گاڑ دیے۔ رابیل پر تو جیسے اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ مسکرا کر اسفر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسفر بھی بکھلا کر کبھی اسے تو کبھی لڑکی کو دیکھتا۔ اب بتا، رابیل نے اسفر کی طرف دیکھا۔ اسفر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی اب باقاعدہ رو رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ایک ساختہ طور پہ رابیل کی گرفت اس کے ہاتھ پر سے ڈھیلی پڑ گئی۔ اسفر اور وہ لڑکی دونوں اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ اسفر کو نہیں، اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی ایک پل میں ہی اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس نے لڑکی کو ہاتھ چھڑاتے اور وہاں سے بھاگتے نہیں دیکھا۔ وہ اپنے پاؤں کو دیکھ رہا تھا اور پاؤں پہ ہی جھک گیا، اور وہ شاکڈ ہو کر اپنے پیروں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسفر نے بھی اس کے پاؤں پہ جھک گیا۔ وٹ ہیپن رابیل؟ آر یو اوکے؟ اسفر نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور رابیل کے پاؤں کی طرف روشنی کی۔ اس کے پاؤں پہ ایک سرخ نشان تھا، کسی ڈنک کا۔ رابیل ابھی بھی شاک تھا۔
رابیل ٹھیک تو ہو نا؟ یا می فائن۔ بڑی دیر بعد وہ بے دہانی سے بولا، پھر اپنا سر چھٹک کے کھڑا ہو گیا اور اس طرف دیکھنے لگا جہاں سے وہ لڑکی غائب ہوئی تھی۔ اصفر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک فتح تھی، ایک خوشی تھی۔ کم آن اصفر، اب پلیز یہ مت کہہ دینا اسے بچھو یا اس کیڑے کو اللہ نے بھیجا تھا۔ وہ ایک بار پھر چلنا شروع ہو چکے تھے۔ نہیں، میں اب نہیں کہوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا، تم خود دیکھو گے، تم خود سمجھو گے، تمہیں صراط مستقیم پہ خود اللہ لے کر آئے گا، تب تم اللہ سے متعارف ہو جاؤ گے، جان جاؤ گے، اللہ کو پہچان جاؤ گے، اللہ کو، اور ایسے متعارف ہوگی کہ زندگی میں پھر کبھی تمہارا ایمان نہیں ڈگمگائے گا۔ تو انتظار کرو اس لمحے کا، اس پل کا، جب خدا تمہیں خود سے متعارف کرائے گا، تب تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ رابیل خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اصفر جانتا تھا وہ خاموش ہو کر اس کی بات نہیں سن رہا ہے، وہ اس کے چپ ہونے کا انتظار کر رہا ہے، مگر پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوا۔ خدا نہ کرے رابیل، زندگی میں تم پہ کبھی ایسا وقت آئے جب تمہیں اپنی ہی آواز، اپنے ہی وجود سے نفرت ہونے لگے اور تم لوٹنا چاہو تو کبھی لوٹ نہ سکو۔ ہو گیا مفتی پروفیسر عالم دین، اب چلیں؟ اصفر جانتا تھا کسی ایک بات کا بھی اس پہ اثر نہیں ہوا، پھر بھی وہ دونوں تیز تیز چلنے لگے۔ میری آج رات کی فلائٹ ہے رابیل، اور تم بھی اب گاؤں لوٹ جاؤ، رات کافی ہو چکی ہے۔ اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے، اور میں دعا کروں گا اگلی بار جب بھی ہم ملیں تو تمہیں مختلف پاؤں۔ تم سچ جان چکے ہو۔ یہ تم بار بار کہتے ہو۔ اچھا پہلے چل کر آئس کریم کھا لیں، پھر چلیں گے۔ نہیں سوری رابیل، لیکن نماز کا وقت نکل جائے گا اور میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر زندگی رہی تو آئس کریم کھائیں گے، انفیکٹ میں خود تمہیں کھلاؤں گا اگر تم بدل چکے ہوگے تو۔ اصفر نے اسے ہاتھ ملایا۔ رابیل نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور اگلے لمحے رابیل پیدل چلتے ہوئے شہر کی مختلف سڑکیں ناپنے لگا اور اصفر نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہ جانتا تھا رابیل رات کو گاؤں نہیں جائے گا، وہ رات گناہ کے کسی دلدل میں گزارے گا، وہ یہ بھی جانتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد اب وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ چہرے پہ اضطراب اور تھکن کے آثار واضح تھے۔ سدرا کو گئے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے نہیں یاد اس نے زندگی میں پہلے کبھی کسی کا اس طرح انتظار کیا ہو۔ وہ اس وقت سمجھ سکتی تھی ذبح ہونے والے جانور کی تکلیف، وہ سمجھ سکتی تھی وقت نزا کے وقت کی تکلیف، وہ سمجھ سکتی تھی بے پانی کی مچھلی کی تکلیف۔ وہ کبھی دروازے کو تو کبھی اوپر کی طرف دیکھتی، وہ بار بار کھڑکی میں سے بھی جھانک رہی تھی۔ اس کا کمرہ گھر کے کونے کی طرف تھا جہاں سے وہ باہر کا نظارہ اچھی طرح دیکھ سکتی تھی۔ باہر لان میں وقت کے اس وقت بھی لڑکیاں ہلا گلا کر رہی تھیں۔ وہ سب خوش تھے، سب کے چہروں پہ مسرت تھی، سوائے اس کے جس کی شادی، جس کا نکاح تھا، وہ ذبح ہونے جا رہی تھی۔ باہر مختلف خوبصورت روشنیوں سے گھر کو سجایا گیا تھا، شاید یہ اس کی موت کا سامان تھا، اس کے جنازے کا۔ اچانک دروازہ کھلا، اس نے بجلی سے بھی تیزی سے گردن گھما کر دیکھا اور سامنے سدرا کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ سکون چھا گیا۔ اس کا اضطراب لمحے بھر میں ختم ہو گیا۔ وہ بے تابی سے اس کی طرف لپکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، سدرا، تم ملی تھی خالہ سے؟ تم نے وہ خط دے دیا تھا؟ کیا کہا انہوں نے؟ اس کے دل میں جتنے بھی سوالات تھے اس نے سب سدرا سے پوچھ ڈالے۔ سدرا سوالوں کی پچھاڑ سے گھبرا گئی اور جا کر دروازہ بند کر دیا۔ مقدس بی بی، آپ کی خالہ سے ملی تھی میں، اور انہوں نے… سدرا ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی اور اس کے منہ سے نکلنے والے اگلے جملے کے انتظار میں تھی، مگر وہ بول نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنی پرس سے ایک موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ حیرت سے اس موبائل کو دیکھنے لگی۔ یہ موبائل آپ کی خالہ نے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ کچھ دیر بعد آپ سے رابطہ کریں گی۔ سدرا سرگوشی کے انداز میں بولی۔ وہ مسکرا دی اور اس نے خوشی میں آ کر سدرا کو گلے سے لگا لیا۔ سدرا بھی مسکرا دی۔ سدرا، تم نے جو آج میرے لیے کیا ہے، میں تمہارا احسان زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ تم نہیں جانتی تم نے کیا کیا ہے، تمہیں اللہ اس کا اجر ضرور دے گا۔ اچھا رک 1 منٹ۔ وہ اپنی الماری کی طرف بڑھی، اس نے وہاں سے اپنا مخصوص پرس نکالا اور اس پرس میں ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولنے لگی۔ سدرا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ لو سدرا۔ اس نے 1000 کے 10 نوٹ سدرا کی طرف بڑھائے، لیکن سدرا پھدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی جیسے کوئی سانپ ہو۔ نہ بی بی نہ، یہ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ سدرا لے لو، میں تمہیں پیار سے دے رہی ہوں، چلو رکھو۔ نہیں بی بی، ہم نے یہ پیسے کی لالچ میں نہیں کیا، اور نہ ہی ہمیں ہمارے کام کی قیمت چاہیے۔ میں جانتی ہوں سدرا، تم نے یہ پیسے کے لیے نہیں کیا، اور نہ ہی میں تمہیں اس کی قیمت دے رہی ہوں۔ تم نے جو کیا ہے اس کی قیمت میں زندگی بھر ادا نہیں کر سکوں گی۔ یہ تو بس ایک انعام ہے، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بھائی کے لیے ہی رکھ لو۔ سدرا نے پھر مزاحمت کی اور پیسے پکڑ لیے اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ تھینکس، اس نے پیچھے سے کہا۔ سدرا مڑی۔ بی بی جی، میں دعا کروں گی اللہ آپ کو کامیاب کرے اور بہت اچھا جیون ساتھی دے آپ کو۔
मैं कुछ देर बाद चक्कर लगाऊंगी आपके पास। उसने सर इस बात में हिला दिया और सिद्रा कमरे से बाहर निकल गई। उसने अलमारी से जाए नमाज निकाला और सजदे में गिर गई। चौधरी गज़नफ़र अली इस वक्त अपने बेडरूम में लेटे हुए थे। उनके सर के बाल तकरीबन सफ़ेद हो चुके थे। उनकी उम्र इतनी न थी, वो 50 साल के थे, मगर उन्हें देखकर यही लगता वो 60 से भी ऊपर के हों। उनके चेहरे पे दुख और कर्ब के तासुरात वाज़े थे। किसी ज़माने में वो कबड्डी के माहिर खिलाड़ी माने जाते थे। बहुत गरूर था उन्हें अपनी ज़ात पे, मगर उनका हर गरूर, हर दावा ज़िंदगी के इस मोड़ पे आके ख़त्म हो गया। औलाद की मोहब्बत है ही ऐसी ज़ालिम शय जो बड़े से बड़े पहलवानों के सर भी झुका देता है। ज़िंदगी में कभी किसी ने ना हारने वाला अपनी औलौती औलाद के सामने हार गया। उनका वो बेटा जिसे वो अपनी ताकत समझते थे, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन चुका था। दरवाजे पे दस्तक हुई। चौधरी साहब की तवज्जो दरवाजे की तरफ हुई। मुंशी बाबा सर झुकाए हाथ बांधे उनके सामने खड़े थे। जी कहो मुंशी, उन्होंने रोबदार आवाज़ में कहा। ये कोई नहीं जानता था यही रोबदार लहजा इस्तेमाल करने वाला इंसान अंदर से कितना टूटा हुआ है। साईं, वो आपसे मिलने एक औरत आई है। चौधरी साहब के चेहरे पे हैरत फैल गई। रात के 10 बजे एक औरत उनकी हवेली में आना यकीनन हैरत की ही बात थी। उन्होंने सुर्ख शीशे वाली टोपी सर पे रखी और जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। मुंशी ने उनके लिए दरवाज़ा खोला। वो ऐसे चलते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे किसी सल्तनत का बादशाह हो और अपनी राया की खबरगिरी के लिए निकला हो। बादशाह तो वो थे, मगर किसी राया के नहीं, अपने छोटे से गाँव के बादशाह और दिल के ग़ुलाम। वो चौड़ी खूबसूरत सीढ़ियाँ अबूर करके नीचे आए। बाहर बड़े हॉल में एक सोफ़े पे बैठी इस औरत को वो दूर से ही पहचान गए। उनके चेहरे पे थोड़ी परेशानी आई, जिसे उन्होंने जल्दी से ही गायब कर दिया। वो इस औरत के करीब पहुंच चुके थे और सलाम करके वहीं उनके सामने वाले सोफ़े पे बैठ गए। जी ज़हरा दाई, सुनाएं, इतनी रात को कैसे आना हुआ? उन्होंने इस 45 साला औरत से पूछा, जो अपनी उम्र से काफ़ी से बड़ी और संजीदा नज़र आ रही थी। इस औरत से उनकी पहली मुलाकात यकीनन बहुत तकलीफ़देह था। अब क्या कहें चौधरी साहब, जब से इस घर का चिराग बुझा है हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। आप तो जानते हैं आपके इकलौते फर्जंद की वजह से हमने अपनी ज़ौजा हयात खो दिया। वो उदासी से बोली। चौधरी साहब भी उदास हो गए। हम समझ सकते हैं ज़ारा दाई, वो हादसा वाकई कोई मामूली नहीं था। एक औरत के लिए अपना जीवन साथी खो देना, ये उसके लिए कितनी तकलीफ़देह हो सकती है, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। बरसों से हम खुद भी इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको पहले भी हमने बताया जो हुआ वो एक इत्तफाकिया हादसा था, जानबूझकर नहीं किया गया। पहले हमारे फर्जंद ने सोच समझकर आपके शौहर मोहतरम पर गोली नहीं चलाई, वो बस शिकार की गर्ज से जंगल गए। गोली चलाने के बाद इत्तफाकन आपके शौहर को गोली लगी। शायद उनके मरने का यही तरीका मुकर्रर किया गया था। वो ज़िंदगी ही इतनी लिखवा कर लाए होंगे। चौधरी साहब लिसानियत से बोले। जानती हूँ, लेकिन जानबूझकर किया गया या अनजाने में, हमने तो अपना सब कुछ खो दिया ना। आप चौधरी हैं, आप लोगों के फ़ैसले करते हैं, इंसाफ करते हैं। आज मैं भी आपसे इंसाफ मांगने आई हूँ। दूसरों के घरों के फ़ैसले करना बहुत आसान होता है, जब बात अपने घर की आती है असल इंसाफ का तब पता चलता है। ज़हरा दाई ज़रा तल्खी से बोली। आप जानती हैं ना, हमने फ़ैसले के मामले में कभी नाइंसाफ़ी नहीं की। तो बात चाहे हमारे घर की हो या बाहर की, हम सच को मद्देनज़र रख कर ही चलते हैं। और अगर हमारे बेटे की गलती की वजह से आपने अपना सब कुछ खो दिया है, हमने आपकी मर्ज़ी से ही आपके ज़रिए मुआश के लिए आपको 10 कनाल ज़मीन दी, 30 लाख नकदी भी दी, जिस पर आप राज़ी हो गई थी। अब भी आपको किसी शय की ज़रूरत है जो हम देने के लिए तैयार हैं। चौधरी साहब के लहजे में हल्का गुस्सा भी था। चौधरी साहब, ज़रूरत तो है किसी शय की, मुझे लगता है जो आपसे मांगने जा रही हूँ वो आप नहीं दे पाएंगे। ज़हरा दाई ठंडी सांस से लेकर बोली। आप जो भी मांगेंगी हम वो देने के लिए तैयार हैं। बताएं आपको क्या चाहिए? चौधरी साहब के लहजे में गरूर था। अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि मैं जो मांगने जा रही हूँ बहुत कीमती है। ऐसा ना हो आप अपने फ़ैसले से मुकर जाएं। ज़हरा दाई, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ चौधरी गज़नफ़र अली किसी फ़ैसले से मुकर जाएं। हम आपसे वादा करते हैं, आप जो भी मांगेंगे आपको वो मिलेगा। अपनी शर्त, अपनी ख्वाहिश बताइए। ज़हरा दाई ने झिझकते हुए अपनी शर्त बताई। चौधरी साहब का चेहरा सुर्ख हो गया। वो शौक होकर ज़हरा दाई को देखने लगा और एक झटका खाकर सोफ़े से उठ गए। उन्हें शायद तवक्को नहीं थी ज़हरा दाई ऐसा भी कुछ मांग सकती हैं। चौधरी साहब, मैंने वादा ले लिया है आपसे, आपने ज़ुबान दी है। ज़हरा दाई उनके चेहरे पे इनकार को देखती हुए बोली। हमने वादा किया था और हम कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ते ज़हरा दाई, तारीख़ गवाह है इस बात की, और अब भी हम अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। आप चाहें, आपने जो कहा है हम कर देंगे।
رات کی تاریکی اپنے عروج پہ تھی۔ شہر کے بیچوں بیچ واقع اس کلب میں ابھی بھی دن کا سماں تھا، جہاں سینکڑوں نیم برہنہ لڑکیاں اور لڑکے رقص کر رہے تھے۔ یہ کلب شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کے تہخانے میں بنائی گئی ہے۔ خوبصورت ڈیزائننگ اور قیمتی مٹیریل کے استعمال سے یہ کلب سب سے منفرد اور سب سے اعلیٰ تھا، جہاں امیر گھروں کے بگڑے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں اپنا پیسہ اور ایمان بہانے بنا جھجک آتے تھے۔ ان کی نظر میں یہ زندگی کا سب سے خوبصورت منظر ہے۔ ہاں، وہ ایسا ہی سوچتے تھے، انہیں یہی نظر آتا تھا، کیونکہ ان کی آنکھوں میں ایک پٹی بندھی گئی تھی۔ اگر وہ اس پٹی کو کھول کر دیکھے تو انہیں شاید اپنے آپ سے بھی نفرت محسوس ہونے لگتی۔ وہ سب مسلمان گھرانوں کے افراد تھے جو ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے رقص کر رہے تھے، ہر چیز سے انجان، سب سے بے خبر ان کی اپنی ہی ایک دنیا تھی، اور ان کے مطابق ان کی یہ دنیا باہر کی دنیا سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ شراب، جوا، چرس، یہ سب وہاں کے ماحول کے مطابق معمولی سی باتیں تھیں۔ ان سینکڑوں جوڑوں کے درمیان وہ بھی ایک ایسا ہی جوڑا تھا جو سب سے بے خبر تھا، اپنے آپ میں مگن۔ وہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بڑی عقیدت کے ساتھ جھوم رہے تھے۔ ڈیک پہ جو انگریزی گانا بج رہا تھا ان کا جوش میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ وہ لڑکا ہمیشہ کی طرح چوئنگم چبا رہا تھا، شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، سر پہ وہی مخصوص سیاہ پٹی، گلے میں گولڈن کلر کا لاکٹ جس کا مرکز ایک خوبصورت بند ڈبی نما دل تھا، اور دل کے اوپر ایک خوبصورت نگ جڑا ہوا تھا۔ اس وقت لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکیوں سے آخری حد تک نفرت کرتا ہے، لیکن یہی سچ تھا، لڑکیاں اس کے لیے صرف وقت گزاری کا ایک ذریعہ تھیں۔ ان سے بڑھ کر لڑکیوں کے بارے میں وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکا، کیونکہ اس کے مطابق لڑکیاں اور کسی رشتے کے قابل ہی نہیں۔ لڑکی ذات کی وجود سے اسے اتنی نفرت تھی جس کا اندازہ لگانا شاید ناممکن تھا۔ اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں اس نے کبھی کسی لڑکی کا وجود نہیں دیکھا، ماں بچپن سے نہیں تھی، بہن بھائی کوئی تھا ہی نہیں، لیکن وہ اس وجہ سے لڑکیوں سے نفرت نہیں کرتا تھا، بس اسے قدرتی طور پہ لڑکیوں سے چڑ تھی۔ لیکن پھر بھی لڑکیاں اس کی کمزوری تھی۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا، انہیں محبت کے جھوٹے دلاسے دیتا، یہ سب کرنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ لڑکی ڈانس کرتے ہوئے بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بلا کا خوبصورت جوان تھا۔ وہ جب چوئنگم چباتے ہوئے مسکراتا تھا تو اس کی گالوں پہ ایک خوبصورت ڈمپل نظر آتا، اور یہی ڈمپل ہی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اسے نہیں یاد اس نے کبھی اتنے خوبصورت لڑکی کو دیکھا ہو۔ دراز قد، فٹ جسامت، نیلی جھیل سی خوبصورت آنکھیں اور خوبصورتی موتی جیسے دانت۔ وہ لڑکا اپنے آپ میں ہی میں ایک مثال تھا۔ وہ اپنے آپ سے، اپنے حسن سے بے نیاز ہرگز نہیں تھا۔ اسے بہت غرور، بہت ناز تھا اپنی خوبصورتی پہ۔ جس لڑکی کے ساتھ وہ ڈانس کرتا، یقیناً وہ اس لڑکی کے لیے خوش قسمتی کی بات تھی۔ وہ لڑکا ڈانس کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور بے نیازی سے چوئنگم بھی چبا رہا تھا۔ اچانک اسے اپنی جینز کی جیب میں وائبریشنز کا احساس ہوا۔ اس نے چوئنگم چباتے ہوئے جیب سے موبائل نے باہر نکالا اور اسکرین پہ اپنے پاپا کا نمبر دیکھ کر اس نے انگلی سے سرخ نشان کو سلائڈ کر کے فون کو کٹ کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے فون دوبارہ کیا جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر وہی طریقہ اپنایا جو تھوڑی دیر پہلے کر چکا تھا، لیکن تیسری بار اسکرین پہ نمبر دیکھ کر وہ زچ ہو گیا۔ اس کا سفید چہرہ اچانک سرخ ہو گیا۔ اسے اس وقت خود کا ڈسٹرب کیا جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اسے تھوڑا غصہ آیا۔ وہ یقیناً غصے میں اور بھی خوبصورت لگتا تھا۔ اپنے ساتھ ڈانس کرتی اس لڑکی کو معذرت کرتا وہ سائڈ پہ چلا گیا، کیونکہ ڈیک کی وجہ سے وہ اچھی طرح سن نہیں سکتا تھا، لیکن سائڈ پہ بھی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اوکے کو سلائڈ کر کے موبائل اپنے کان سے لگایا۔ ہیلو، اسی بے نیازی سے بولا، مسلسل چوئنگم بھی چبا رہا تھا۔ کہاں ہو رابیل؟ اس نے اپنے باپ کی آواز سنی۔ کلب، اس نے ایک لفظی آواز جواب دیا۔ کلب میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے باپ نے غصے بتابی سے پوچھا۔ کم آن پاپا، اب کلب میں بندہ کیا کرتا ہے؟ ڈانس کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ جہنم میں کون انجوائے کرتا ہے؟ اس کے پاپا کی آواز آئی۔ ڈونٹ انوالو ان مائی پرسنل میٹرز، مائی لائف مائی چوائس، اسی بے نیازی سے بولا۔ وہ بنا ڈر بنا خوف کے اپنے باپ کو اپنی ساری سرگرمیاں بتا دیا کرتا تھا۔ وہ دنیا کی ہر برائی کرتا تھا، لیکن اس کے اندر اپنے آپ میں ہی ایک اچھائی تھی کہ وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا تھا۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور اس بات کو بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب جواب سننے کے بعد اس کا باپ اسے ایک طویل لیکچر دے گا، مگر ہمیشہ کے برعکس انہوں نے کچھ اور کہا۔ جلدی سے گھر آ جاؤ۔ واٹ؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں نے کہا جلدی سے گھر آ جاؤ، سنا نہیں کیا تم نے؟ اس بار وہ ذرا غصے سے بولے۔ وائی پاپا، سوری آئی کانٹ کم۔ بکواس بند کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس کے باپ نے کہہ کے فون کٹ کر دیا۔ اسے شدید غصہ آیا اور غصے میں آ کر اس نے موبائل دیوار پہ دے مارا۔ شور زیادہ تھا اور سب اپنے آپ میں مگن تھے، اسی لیے کسی کا بھی اس پہ دھیان نہیں گیا۔ یہ بھی اس کی عادتوں کی فہرست میں تھا، اسے غصہ بہت جلدی آتا تھا اور غصے میں چہرہ سرخ پڑ جاتا تھا۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اسی غصے میں وہ 30 سیکنڈز کے اندر اندر کلب سے باہر نکل گیا۔
وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی اور بار بار موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، ابھی تک خالہ کی کال نہیں آئی۔ اس کے پاس تو کوئی نمبر نہیں تھا جو وہ خود کال کر کے پوچھ لیتی۔ اس وقت وہ اپنی تکلیف خود محسوس کر سکتی تھی۔ انگاروں پہ چلنا یا پتھروں کی بارش، ان دونوں میں ہی کچھ تھا، یا دونوں کو ملا دیا جائے تو۔ اچانک اسے تھوڑا شور محسوس ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ لڑکیاں اس کے کمرے کی طرف آ رہی ہیں۔ اس نے جلدی جلدی موبائل کو بیڈ کے نیچے دھکیلا۔ وہ لڑکیاں بھی اندر آ چکی تھیں۔ وہ 3 لڑکیاں تھیں، جن میں سے ایک چچی کی بیٹی کمل تھی اور 2 اور لڑکیاں تھیں۔ ارے مقدس باجی، آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ وہاں لڑکیاں اتنا انجوائے کر رہی ہیں، ایک لڑکی نے کہا۔ وہ جواباً کچھ نہیں بول سکی۔ ارے یہ تو اب جا کر اپنے سیاں جی کے ساتھ انجوائے کریں گی۔ یہ کمل تھی جو اس پہ طنز کر رہی تھی۔ کمل سے اسے ایسے جملے اکثر سننے کو ملتے تھے، لیکن وہ صبر کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اسے کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ اس کے خیال میں زبان درازی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سوچ بھی کبھی نہیں سکتی تھی۔ ارے آپ نے تو ابھی تک مہندی بھی نہیں لگائی، اس لڑکی نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں مہندی لگاؤں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں ہاں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مہندی لگاؤ گی تبھی تو خوبصورت لگے گی، پھر اس کے وہ بابا جی، مطلب اس کے شوہر محترم اسے پسند کریں گے۔ کمل نے ایک بار پھر طنز کا وار کیا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس لڑکی نے گھور کر کمل کو دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مہندی لگانے لگی۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی اسے کوئی مہندی نہیں لگانی، مگر کہہ نہ سکی۔ اس نے بیڈ کے نیچے پڑے موبائل کی طرف دیکھا، جس کی اسکرین جگمگا رہی تھی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا ان سب کو یہاں سے روانہ کر کے وہ خالہ سے بات کرے، مگر وہ چاہنے کے باوجود ایسا نہیں کر سکی۔ ٹھنڈی مہندی ہاتھوں پہ لگتی اسے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ کبھی سوچا نہیں تھا زندگی اتنی بدل جائے گی اور وہ اپنی شادی کی مہندی ایسے اور لگوا رہی ہوگی۔ وہ لڑکی پورے نماغ سے مہندی لگا رہی تھی اور وہ بار بار موبائل کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ موبائل کی روشنی مسلسل جل رہی تھی۔ وہ بڑی بےتابی سے ان لڑکیوں کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ ہتھیلیوں کے آگے میں پیچھے مہندی لگانے کے بعد وہ لڑکی اس کے پاؤں پہ مہندی لگانے لگی، جب اس نے منع کر دیا۔ نہیں بس کافی ہے، باقی کل لگائیں گے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ اس لڑکی نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہیں۔ وہ بس خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی اور سنتی رہی۔ اگر کوئی باقاعدہ نام لے کر اسے مخاطب کرتا تو وہ جواب دیتی، نہیں تو وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ بہرحال کچھ دیر بعد سبھی اونگنے لگیں اور سونے کے لیے چل پڑیں۔ اس نے بھی سکون کا سانس لیا اور دروازہ بند کر کے جلدی جلدی واش روم میں گئی۔ وہاں اس نے اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیے اور بھاگتے ہوئے بیڈ کے نیچے سے موبائل نکالا۔ 10 کالز آ چکی تھی، اب موبائل پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ خود سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری رنگ پہ ہی کال اٹینڈ کر لی گئی۔ ہیلو خالہ، وہ بےتابی سے بولی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مقدس پتر، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے اتنی غافل رہی آج تک۔ خالہ کی آواز میں بھی آنسو کی نمی محسوس ہوئی اسے۔ خالہ، وہ آپ نے کچھ کیا؟ خالہ پلیز کچھ بھی کرے، مجھے بچا لیں خالہ، میں پل پل مرنا نہیں چاہتی۔ وہ شدت سے رونے لگی۔ خالہ کی جان تجھ پہ قربان میری بیٹی، میں کچھ بھی کر کے تجھے بچا لوں گی، اپنی زندگی داؤ پر لگا دوں گی، مگر تیرا نکاح نہیں ہونے دوں گی۔ تو چنتا مت کرو، میں بات کر چکی ہوں، انشاءاللہ راستہ ہی نکل آئے گا، تو فکر مت کر۔ ہاں، اور میں ابھی ان سے بات کر کے تجھے بتاتی ہوں، تم تب تک اپنا سامان باندھ لو، ہم تمہیں لینے آئیں گے، سمجھی؟ خالہ نے کہہ کر فون کٹ کر دیا اور وہ اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ واٹ؟ رابل نے چلاتے ہوئے صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ اسے جیسے اچانک اسے کسی نے سامنے ڈس لیا ہو۔ اس کے سامنے والے صوفے پہ اس کے پاپا بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا۔ اس کے بعد رابل کو شوق لگا۔ آر یو اوکے پاپا؟ اس نے دانت پیس کر اپنے باپ کو مخاطب کیا۔ وہ عام اولاد کی طرح اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے شرم لحاظ نہیں رکھتا تھا۔ چودھری صاحب بے بسی سے اپنے 20 سالہ بیٹے کو دیکھنے لگے۔ زندگی کے اس آخری موڑ پر اپنی اولاد کا یہ روپ بھی دیکھنا لکھا تھا ان کی قسمت میں۔ ان کے چہرے پہ گہرے دکھ کا عکس تھا۔ یہ ان کا وہ بیٹا تھا جسے انہوں نے کتنی منتوں مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا جب رابیل پیدا ہوا تو انہوں نے کتنا بڑا جشن منایا۔ انہیں لگتا تھا یہی ان کی یہ کرسی سنبھالے گا، یہی ان کا وارث بنے گا، مگر رابیل کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ان کا ہر اندازہ غلط ثابت ہوتا گیا۔ رابیل کبھی بھی ان کی کسی امید پہ پورا نہیں اترا اور پچھلے 2 سالوں میں تو بالکل ہی بدل گیا۔ اس نے دنیا کی ہر برائی اپنا لی، جس سے چودھری صاحب نے خود کو اور اپنے گاؤں کو بچائے رکھا۔ میٹرک کرنے کے بعد اس نے تعلیم بھی چھوڑ دی۔ رابیل ان کی اکلوتی اولاد تھا اور انہوں نے اسے زندگی کی ہر سہولت دی تھی اور اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، مگر زندگی کے اس آخری پڑاؤ پر آ کر ان پہ یہ انکشاف ہوا۔ انہوں نے رابیل کو کچھ زیادہ ہی ڈھیل دی تھی۔ اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ رابیل کی ہر سرگرمی سے واقف تھے، مگر سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اولاد کی محبت کے سامنے بے بس تھے۔ رابیل میری بات سنو، انہوں نے التجائیہ انداز میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔
نو وے پاپا، آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کسی مینٹل ہاسپٹل سے اپنا علاج کرواؤ۔ آپ جانتے ہو آپ نے بھی کیا کہا ہے؟ رابیل، مت بھولو تم کس سے بات کرو، اور جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ وہ ذرا برہم ہوئے۔ یا ویری ویل، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے انگلی اٹھائی۔ چودھری صاحب کی نگاہیں جھک گئیں۔ وہ جانتے تھے اس بار ان کا مطالبہ غلط ہے، لیکن وہ اپنے کال کے پکے تھے۔ رابیل دیکھو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، صرف 3 دن کی بات ہے، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے لسانیت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نو وے، 3 دن تو کیا 3 سیکنڈ کے لیے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا ہے؟ اس کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا باپ ایسے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے۔ میں وعدہ کر چکا ہوں رابیل، وہ بے بسی سے بولے۔ دیٹس ناٹ مائی پرابلم، مائی لائف مائی چوائس، اوکے؟ اور میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے اپنے جاہل گاؤں والوں کے لیے مجھے استعمال نہ کیا کریں۔ مجھے اس گھٹیا معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ جانے اور آپ کے وہ گنوار گاؤں والے۔ اس نے ٹیبل پہ رکھا گلدان زور سے فرش پہ پٹکا اور جانے کے لیے مڑا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ چودھری صاحب نے آخری حربہ استعمال کیا۔ رابیل کے قدم رک گئے۔ اس نے مڑ کے چودھری صاحب کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ استزائیہ مسکراہٹ تھی۔ یو کانٹ ڈو دس، میں ایسا کر سکتا ہوں اور میں کروں گا، وہ بھی غصے سے بولے۔ میں جانتا ہوں آپ صرف دھمکی دے رہے ہیں۔ اسے یقین نہیں آیا۔ نہیں، اس بار میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں۔ اگر تم بیٹے ہو تو باپ ہوں میں تمہارا، تم ضدی ہو تو تم سے زیادہ ضدی ہوں، اس لیے مجھے چیلنج مت کرو۔ آپ اپنی ایک احمقانہ ضد اور فضول وعدے کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہیں۔ شیم لیس پاپا، ذرا اپنی بات پہ غور کریں۔ میں جو کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے، صرف 3 دن کی بات ہے، اور ویسے بھی اس کام کی قیمت بھی تمہیں دوں گا۔ تم نے اپنے لیے ایک نئی کار پسند کی تھی نا پچھلے ہفتے، وہ تمہیں انعام میں دیا جائے گا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہ سودا واقعی گھاٹے کا سودا نہیں تھا، صرف 3 دن نکاح کے بدلے اسے 10 لاکھ کی کار مل رہی تھی۔ اوکے، آئی ایم ریڈی، کرنا کیا ہوگا؟ چودھری صاحب مسکرا دیے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ مسلسل جائے نماز پہ بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ خالہ نے بھی دوبارہ کال نہیں کیا۔ وہ دعا مانگتے ہوئے بار بار فون کی طرف دیکھتی۔ کچھ ہی پل، کچھ لمحے، کچھ گھنٹے بچے تھے۔ اگر آج کی رات کچھ نہیں ہوا تو وہ کبھی اس دلدل سے نہیں نکل پائے گی۔ گھر سے بھاگنے کا موقع اسے صرف رات کو ہی مل سکتا تھا، اور اس کے پاس صرف آج کی رات تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی شدت سے خدا سے کچھ نہیں مانگا تھا جتنی شدت سے وہ آج اپنے لیے کوئی پناہ گاہ کا راستہ مانگ رہی تھی۔ اچانک موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے لپک کے فون اٹھایا اور بڑی تیزی سے اوکے کیا۔ جی خالہ، اس نے بےتابی سے کہا۔ مقدس پتر، ہم لوگ آ رہے ہیں تجھے لینے، ہمیں آتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے، تم تب تک تیاری کرو۔ میں وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ آ رہی ہوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے تم تیار رہنا اور فکر مت کرنا، ہم بس جلدی پہنچ جائیں گے۔ ہاں خالہ، میں انتظار کروں گی، پلیز جلدی آئیے گا۔ اسے حوصلہ ملا، منو بوجھ اتر گیا۔ دوسری طرف فون کاٹ دیا گیا۔ وہ ایک بار پھر سجدے میں گر گئی۔ اس نے جلدی اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا۔ لمبی نئی گاڑی گاؤں کے احاطے سے نکل کر سڑک پکڑ چکی تھی۔ رات کی تاریکی ہونے کی وجہ سے ہر طرف خاموشی تھی۔ سنسان سڑک پہ اکلوتی گاڑی ہی چل رہی تھی، جس کی جلنے کی وجہ سے ہر طرف ایک شور سا پیدا ہو رہا تھا۔ تیز تیز ہوا چل رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ 20 سالہ لڑکا لاپرواہی سے ڈرائیو کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ چوئنگم بھی چبا رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی شرٹ پہنی تھی اور بلو جینز۔ شرٹ کے 2 بٹن ہمیشہ کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ ماتھے پہ وہی مخصوص سیاہ پٹی بندی تھی۔ گاڑی میں لاؤڈ میوزک بج رہی تھی۔ وہ کوئی انگریزی گانا تھا جس پہ وہ لڑکا آہستہ آہستہ جھوم بھی رہا تھا۔ اس کی خوبصورت مخروطی انگلیاں اسٹیئرنگ پہ تھرک کر رہی تھیں، اور یہی حال پاؤں کا بھی تھا۔ وہ گاڑی کے پیچھے بیٹھی اس وجود سے پوری طرح بے نیاز تھا۔ اس کے تاثرات سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس گاڑی میں اکیلا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ خاتون بیٹھی تھیں، جس نے سفید چادر کو اپنے گرد مکمل طور پہ لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی درود پاک پڑھ رہی ہوں گی۔ انہیں گاڑی میں بجنے والے اس میوزک سے چڑ ہونے لگی۔ ایک تو یہ میوزک ان کی سمجھ سے باہر تھا، اور دوسری وجہ میوزک اتنی تیز آواز میں بجائی جا رہی تھی کہ ان کے کانوں میں درد ہونے لگا۔ رابیل پتر، انہوں نے گاڑی چلاتے ہوئے اس لڑکے کو آواز دی جو بے نیازی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ یا تو اس نے سنا نہیں تھا، یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ اس خاتون کو ایک بار پھر اپنی بات دہرانی پڑی۔ رابیل پتر، اس بار انہوں نے ذرا زور سے کہا۔ یقیناً اس نے سن لیا تھا اور مڑ کر پیچھے دیکھا۔ پتر، یہ گانا بند کر دے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کی آواز التجائیہ تھی۔ اس نے چوئنگم چباتے ہوئے گھور کر اس عورت کو دیکھا۔ تو میں کیا کروں؟
اینڈ یہ میوزک بند نہیں ہوگا، اگر آپ کو نہیں سننا تو اتار دیتا ہوں۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اس عورت پہ ضرور ترس کھاتا، مگر وہ رابیل غضنفر تھا، اپنے نام کا ایک اپنی مثال آپ۔ ترس نام کی کوئی چیز اس کی زندگی میں سرے سے تھی ہی نہیں۔ مائی لائف مائی چوائس، وہ بڑبڑایا۔ اس کے بعد اس خاتون کی دوبارہ ہمت نہیں ہوئی اس سے کچھ کہہ پاتی۔ ویسے بھی رابیل ان کے گاؤں کا تھا، وہ کیسے جانتی ان کے بارے میں؟ نہیں جانتی ان کے بارے میں۔ اس نے بے بسی سے سر سیٹ کی پشت پہ ٹکا دیا اور آگے کے بارے میں سوچنے لگی، یہ کیا ہو رہا تھا اور کیا ہونے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت یہ نہیں سوچ رہی تھی، وہ تو فقط اتنا سوچ رہی تھی جو وہ کرنے جا رہی ہیں اس میں بس کامیابی مل جائے۔ انہوں نے خود کو کبھی اتنا بے بس اور مجبور نہیں پایا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس صورتحال کا شکار ہوئی تھیں۔ ان کا ضمیر انہیں مسلسل کوس رہا تھا۔ وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اپنے فرائض نہیں نبھا سکیں۔ اگر آج انہوں نے ایسا نہیں کیا تو وہ اپنا سامنا کبھی نہیں کر سکیں گی، اور نہ ہی اپنی اس بہن کا جن سے اس نے برسوں پہلے ایک وعدہ کیا تھا۔ ٹھس کی آواز پہ وہ چونک گئیں۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اس لڑکے کو دیکھا جس نے ہاتھ میں ایک بوتل پکڑ رکھی تھی اور ہاتھ اسٹیئرنگ پہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بکلا کر پوچھنے لگیں۔ شراب، اس نے آسانی سے جواب دیا، جبکہ ان کا تو جیسے سارا خون خشک ہو گیا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگیں۔ کیا شراب؟ استغفر اللہ، تم شراب پی کر گاڑی چلاؤ گے؟ انہوں نے بھرپور حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، گاڑی چلاتے ہوئے شراب پیوں گا۔ اسٹوپڈ ویمن، وہ صدمے سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ پیو گی؟ اس نے آفر کیا۔ توبہ نعوذ باللہ، اللہ بچائے، کیا کفر بک رہے ہو لڑکے؟ وہ ڈر کر سیٹ کی دوسری طرف کھسک گئیں۔ اندھیرے میں اس کے موتی جیسے دانت چمکنے لگے اور گالوں پہ ڈمپل ابھری اور ان کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جو درود پاک پہلے پڑھ رہی تھیں ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہیں اگر مجبوری نہ ہوتی تو کبھی بھی اس لڑکے کے ساتھ سفر نہ کرتی۔ وہ گاڑی کے چاروں طرف درود پھونک رہی تھیں اور وہ بے نیازی سے بوتل سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ پھر وہ موبائل نکال کر کسی کو ٹیکسٹ کرنے لگا۔ اس کی پوری توجہ موبائل پہ تھی۔ گلابی ہونٹوں پہ ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ رابیل، ٹرک! پیچھے بیٹھی اس خاتون کے چلانے پہ وہ چونک گیا۔ موبائل اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ اس نے بکھلا کر اس عورت کی نہیں سامنے دیکھا۔ ایک ٹرک ان کی گاڑی کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ 4 فٹ کے فاصلے پر اس نے پھرتی سے گاڑی کو دائیں جانے موڑا اور اگلے ہی لمحے وہ ٹرک آگے نکل گیا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا جو اس نے مسکراتے ہوئے رومال سے صاف کیا۔ شکر ہے ہم بچ گئے، اللہ نے وقت پہ ہمیں بچا لیا۔ اس عورت نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اوہ ہیلو، میں نے بچایا ہے۔ اگر میں وقت پہ کٹ نہیں مارتا تب تم پہنچ جاتی اللہ کے پاس۔ اس خاتون نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، جیسے یقین نہیں آیا اس لڑکے نے یہ سب کہا۔ وہ ایک بار پھر ڈرائیونگ پہ متوجہ تھا، بوتل خالی کر چکا تھا۔ کیا تمہیں اللہ پہ یقین نہیں؟ انہوں نے صدمے سے پوچھا۔ سو واٹ؟ وہ ایک بار پھر چوئنگم چبانے لگا۔ اگر آج اللہ تمہاری مدد نہ کرتا اور تم مر جاتے، کچل جاتے تو کیا ہوتا؟ وہ غصے سے بولیں۔ میں کبھی نہیں مروں گا، میں اپنی زندگی خود لکھوں گا، مجھے مرنے پہ یقین نہیں ہے۔ مائی لائف مائی چوائس، اوکے؟ وہ مزید کچھ نہ بولیں، بولنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی شہر کے احاطے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں نظر آئیں۔ اس خاتون نے رابیل کو ایڈریس بتائی اور وہ اس کے بتائی ہوئی ایڈریس پہ گاڑی دوڑانے لگا۔ اگلے 5 بعد ان کی گاڑی سڑک کے قریب واقعی خوبصورت بنگلے کے پاس رکی۔ وہ پورا کا پورا بنگلہ رنگ برنگی روشنیوں سے نہا رہا تھا۔ اس خاتون کے چہرے پہ اطمینان چھا گیا۔ رابیل گاڑی سے اتر کر آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ بھی گاڑی سے نیچے اتر آئیں۔ او ہیلو، اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ رابیل نے اس خاتون کو دیکھ کر پوچھا۔ 1 منٹ میں فون کر لوں کہ اگر وہ ایک نمبر ملانے لگیں۔ پہلی کال وصول کر لی گئی تھی، یقین بہت انتظار کیا جا رہا تھا ان کی کال کا۔ ہیلو خالہ، آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے دوسری طرف سے روتی مقدس کی آواز سنی۔ ہاں پتر، ہم لوگ آ چکے ہیں، تو کہاں ہے؟ وہ بھاگتی ہوئی کھڑکی تک آئی۔ اس کے چہرے پہ خوشی کے رنگ تھے۔ خالہ میں یہاں ہوں، سامنے کھڑکی پہ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو متوجہ کیا۔ وہ جواباً مسکرائیں۔ تمہارا سامان وغیرہ سب تیار ہے نا پتر؟ ہاں خالہ، پلیز جلدی سے آئیں، وقت بہت کم ہے۔ انہوں نے کال کٹ کر دی اور رابیل کو اندر بھیج دیا مقدس کو لانے کے لیے۔ وہ اپنا بیگ سب کچھ تیار کر چکی تھی۔ خوشی کے مارے اس کی دھڑکن بے حال تھی۔ اس نے سوچا نہ تھا یہ سب اتنی جلدی اور آسانی سے ہو جائے گا۔ اچانک کھڑکی پہ کسی کی آمد محسوس ہوئی اسے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پتھر ہو گئی۔ ایک کم نوجوان چوئنگم چباتا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نگاہیں ملیں۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، سانولی سی معمولی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا اس میں جو وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر پاتی۔
1 मिनट, दूसरी तरफ मुँह करो, वो चिल्लाई। वाई? वो हैरान हुआ। मुझे निकाब करना है। मैं भी यही कहने वाला था, मैं तुम्हारी सांवली रंगत देखकर डर गया हूँ, कोई निकाब वगैरह कर लो। वैसे भी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ मैं पीछे चौक पे छोड़ आया हूँ। वो कुछ नहीं बोली और निकाब ओढ़ने लगी। वो च्युइंगम मुसलसल चबा रहा था। वो कोई आम लड़का नहीं था, राबेल गज़नफ़र था। मुस्कुराते हुए उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। तब तक उसने अपने पूरे जिस्म पे निकाब ओढ़ ली। उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हो गया? राबेल ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने मुड़कर देखा तो वो लड़की सजदे में गिरी पड़ी थी। उसे बहुत गुस्सा आया। ये कौन सा वक्त है इन सब चीज़ों का? उस लड़की को हिजाब में देखकर उसे मज़ीद गुस्सा आया। उसे नफ़रत थी ऐसी लड़कियों से जो हिजाब ओढ़कर कुछ ज़्यादा ही पारसा बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसी होती नहीं है। वो मिला था कई बार कई मकामात पे ऐसी लड़कियों से। ओ हेलो हीरोइन, चलना है कि नहीं? वो गुस्से से दहाड़ा। हाँ हाँ चलना है। वो जल्दी जल्दी बैग में कुछ डालने लगी और फिर उसने दीवार पे लगी एक औरत की तस्वीर को उतारा। वो उसे चूमने लगी और रो भी रही थी। वो इसे ये सब कार्रवाई करते हुए देख रहा था। वो बुरी तरह चिढ़ने लगा उसकी इन हरकतों से, लेकिन वो इससे बेनियाज नज़र आ रही थी, जबकि वो बुरी तरह ज़िद हो रहा था। अगर तेरे रोने का सीन लंबा होने वाला है तो मैं इधर बैठ जाऊँ, वैसे भी मेरा को और कोई काम नहीं है। चुप करो, चिल्ला क्यों रहे हो? चल रही हो ना? वो मुंह दूसरी तरफ किए बोली। तस्वीर अभी भी उसके हाथों में थी। ओ हेलो, ज़रा तमीज़ से बात करो, नौकर नहीं हो तेरा। ऐसे लहजे में आज तक मुझसे किसी ने बात नहीं की। वो खफा हुआ। तभी ऐसे हो? वो भी मुकद्दस बिलाल थी। उसने मुड़कर पीछे देखा। वो हैरत से उसे देखने लगी। उस जैसा हसीन लड़का उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। वो बला का हैंडसम था। खूबसूरत नीली आँखें, दूधिया चेहरा, हल्की हल्की दाढ़ी, गुलाबी होंठ। क्या मर्द भी इतने खूबसूरत होते हैं? वो सोचने लगी। क्या कह रही है मुकद्दस, दिमाग ख़राब है ना? वो नामहरम है तेरे लिए और तू उसे देखे जा रही है, शर्म कर। वो ख़ुद को सर्जिश करने लगी। अब चलना है कि नहीं? राबेल ने पूछा। राबेल खिड़की के पास गया, उसके नीचे निगाह दौड़ाई। जहरा दाई उन्हें ही देख रही थी। अब वो शायद नीचे उतरने के लिए कोई तरीका सोचने लगा। अकेला उसके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, मगर साथ जो लड़की थी उसे भी तो उतारना था। उसने घूमकर उस लड़की की तरफ देखा, वो भी उसे ही देख रही थी। क्या हुआ? मुकद्दस ने पूछा। नथिंग। वो च्युइंगम चबाते हुए एक बार फिर नीचे देखने लगा। लेट्स गो, उसने इस लड़की से कहा। लेकिन कैसे? उसने उल्टा सवाल किया। जंप लगाकर उतर जाते हैं और क्या? वो लापरवाही से बोला। मैं कोई बंदर नहीं हूँ और ना ही मैंने किसी सर्कस में काम किया है, ऐसे कैसे उतर जाते हैं? वो उसके अंदाज पे जलकर कबाब बन गई। जब भागती रहती हो तो तजर्बा भी होना चाहिए ना? वो उसे छेड़ने लगा। ओ हेलो, मैं भागती नहीं रहती, पहली बार भाग रही हूँ। उसने फ़ौरन तस्दीक की। अब टाइम क्या वेस्ट कर रही हो? लाओ अपना हाथ मुझे दो। राबिल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो डर के 2 कदम पीछे हटी। सुन नहीं रही क्या? मैंने कहा हाथ तो मुझे। वो इस बार ज़ोर से चिल्लाया। ये लड़की या तो पागल थी या उसे पागल करना चाह रही थी। नहीं नहीं, मैं नामहरम मर्दों से हाथ नहीं मिलाती। राबिल का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। ओके, जस्ट गो टू हेल। कहता वो फलांग कर नीचे उतरा और अगले ही लम्हे कार के पास खड़ा एक और च्युइंगम निकाल रहा था। वो हैरत से उसे देख रही थी। उसने सोचा नहीं था वो यूं से छोड़ जाएगा। वो तो जैसे तैसे उतर ही जाती। असल मसला उस बैग का था। उसे लगा वो वापस आएगा, मगर उसे ना आना था, ना आया। वो हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अल्लाह का नाम लेकर उसने बैग को नीचे फेंका। एक ज़ोरदार धमाके से बैग नीचे गिर गया। उसके साथ साथ राबेल और जहरा दाई भी हैरत से बैग को देखने लगीं। उसे उम्मीद न थी बैग गिरने से इतना बड़ा धमाका होगा। अब वो डर के मारे इधर उधर देख रही थी। यकीनन ये आवाज़ अंदर घर में भी किसी ने ज़रूर सुन ली होगी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी। जहरा दाई दुआएं मांगते हुए उसे ही देख रही थी और वो बड़ी बेनियाजी से इधर उधर देख रहा था, जैसे वो आया ही यहाँ की ताक झाँक के लिए है। नीचे उतरने के लिए नकाब उसके रास्ते में रुकावट डाल रही थी। वो उसे उतार भी नहीं सकती थी। बस दरूद पाक का वेट करते करते बहरहाल वो नीचे पहुँच गई। जहरा दाई के चेहरे पे इत्मीनान छा गया। वो बैग उठाकर भागती उनके पास गई। जहरा दाई ने उसे गले से लगाया और बैग डिग्गी के अंदर रख दिया। चलो चलो, अब जल्दी करो पुत्र, बैग की आवाज़ सुनकर कोई ना कोई ज़रूर जाग गया होगा। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। राबेल ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। वो भी हालांकि पीछे पीछे चलती हुई कार के दरवाजे तक आई, लेकिन जो ही उसने दरवाज़ा खोला उसे करंट लगा। उसने अपने माथे पे हाथ दे मारा, जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो। राबेल भी दरवाज़ा खोलते खोलते रुक गया। क्या हुआ पुत्र? जहरा दाई ने तशवीश से पूछा। उसने अफसरदा चेहरे के साथ जहरा दाई को देखा। खाला, वो मैं अपना कुरान शरीफ अंदर भूल आई हूँ।
زہرا دائی نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی جبکہ رابیل نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ وہ ابھی بھی افسردہ تھی۔ ارے کوئی بات نہیں پتر، قرآن پاک آگے مل جائیں گے، اس میں اتنا چنتا کی کوئی بات نہیں ہے، اب جلدی چلو۔ زہرا دائی نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی مگر وہ پہلے کی طرح ہی افسردہ تھی، اس کے تاثرات نہیں بدلے۔ رابیل جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ نہیں نہیں خالہ، وہ قرآن شریف بچپن سے میرا ساتھی رہا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، میں اسے لے کر آتی ہوں، 1 منٹ۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ خالہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور رابیل کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہونے لگا۔ واٹ نان سینس! ابھی تیرے اس دھماکے سے سب جاگ چکے ہوں گے اور کتے کی طرح سونگھتے ہوئے تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، اب اگر تو گئی تو پھنس جائے گی۔ رابیل نے پہلی بار مداخلت کی۔ ہاں پتر، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اب تیرا اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو چل۔ خالہ دروازہ کھولنے لگی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اچانک وہ خالہ کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ آزاد کرتی گھر کی طرف بھاگی۔ رابیل نے چونک کر اسے دیکھا اور دانت پیسنے لگا۔ غصے سے اس نے ایک لت گاڑی کے ٹائر کو ماری۔ یہ لڑکی پاگل ہے کیا؟ وہ غصے سے بڑبڑایا۔ اب وہ متوجہ ہو کر اسے دیکھنے لگا جو بڑی پھرتی سے پائپ کے سہارے اوپر کمرے تک جا رہی تھی۔ اب وہ اندر پہنچ چکی تھی۔ اس نے بھاگتے ہوئے قرآن پاک نکالا اور اسے بڑی شدت سے چومنے لگی، جیسے اچانک اسے کوئی کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے دروازے پہ دستک سنی۔ وہ گھبرا گئی، کوئی بڑی تیزی سے دروازے کو پیٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آیا۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی طرف بڑھی، اب شاید دروازے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ ایک پل بھی وہاں مزید نہیں رک سکی، پھر پھرتی سے وہ اوپر گئی تھی، اسی پھرتی سے نیچے بھی آ گئی جہاں وہ دونوں اس کے منتظر تھے۔ وہ لڑکا اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، اسے مکمل طور پہ نظر انداز کرتی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ خالہ پہلے ہی بیٹھ چکی تھی، وہ بھی آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ کچھ لمحوں بعد گاڑی ایک بار پھر مین روڈ پہ تھی۔ وہ قرآن پاک سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے درود و پاک پڑھ رہی تھی اور رابل ان دونوں سے مکمل طور پہ بے نیاز چوئنگم چباتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ پتر، وہ تیرے بابو کے دوست گھر نکاح پڑھنے بھی جانا ہے؟ زہرا دائی نے یاد دلایا۔ ضروری ہے کیا؟ رابیل نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ چودھری صاحب نے وعدہ کیا تھا۔ زہرا دائی مستحکم لہجے میں بولی۔ چاہتی وہ یہ تھیں کہ ان کی لاوارث بھانجی کا مستقبل محفوظ ہو اور پورے گاؤں کے چودھری سے زیادہ اچھا گھرانہ اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے دماغ کو صحیح وقت پہ استعمال کر کے چودھری اور ان کے بیٹے کو ہاتھوں میں لے لیا۔ اس معاملے میں وہ کافی ذہین نکلیں۔ انہیں معلوم تھا مقدس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر وہ یوں ہی کسی راہ چلتے سے مدد لیتیں تو اس کے ساتھ ساتھ مقدس کو بھی خطرہ تھا، لیکن اب چودھری صاحب کی گریباں میں ہاتھ ڈالنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ انہوں نے رابیل کی بڑبڑاہٹ سنی۔ مقدس ان ساری باتوں سے لا تعلق مسلسل ہونٹ ہلانے میں لگی ہوئی تھی۔ مقدس بلال ولد بلال حیدر، آپ کا نکاح رابیل غضنفر ولد غضنفر علی چودھری بالعوض حق مہر 10,000 آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ساتھ ہی ساتھ خالہ کے چہرے پہ خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بدستور قرآن پاک سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ سر پہ لال رنگ کا ریشمی کام والا دوپٹہ تھا جو خالہ اپنے ساتھ لائیں تھیں۔ اس نے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ وہ نکاح کے دوران بھی قرآن پاک سینے سے لگائی بیٹھی رہی۔ اس نے حجاب ویسے ہی اوڑھ رکھا تھا جیسے پہلے تھا۔ اب کی بار اس کی آنکھ اٹھا کر رابیل کو دیکھا، جس کے لیے سب ایک مذاق لگ رہا تھا۔ وہ سب سے الگ بیٹھا تھا، چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ اپنی عادت کے مطابق اس وقت بھی چوئنگم چبا رہا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی یہاں آئے تھے۔ یہ شاید رابیل کے باپ کی ایک دوست کی بیٹھک تھی جہاں یہ پروگرام بنایا گیا تھا۔ جب یہ لوگ پہنچے تو پہلے ہی وہاں 3 لوگ موجود تھے۔ ایک رابیل کے والد کا دوست تھا، ان کی عمر 60 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ نہایت سلجھے ہوئے انسان لگ رہے تھے۔ دوسرا ایک اور شخص تھا جس کی عمر 30 سے زیادہ لگ رہی تھی اور ایک نوکا خواں تھا۔ چونکہ یہ پروگرام پہلے سے ہی طے کیا گیا تھا، اس لیے سارے انتظام ان کے پہنچنے سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ وہاں پہنچنے کے 5 منٹ بعد نکاح خواں نے نکاح پڑھوانا شروع کیے۔ وہ جوں کلمات ادا کر رہا تھا، رابیل بھی ویسے ہی ادا کرتا جا رہا تھا، مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ رابیل کے چہرے پہ ناگواری کو۔ وہ بڑی بے توجہی سے یہ سب کر رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک رات، صرف ایک رات، کیا سے کیا ہو گیا، کہاں سے کہاں گئی۔ کبھی کبھی زندگی بہت تیز چلتی ہے، اتنی تیز کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک رات، چند گھنٹے فقط، چند منٹس، اور وہ زندگی کی کس موڑ پہ آ گئی۔ کیا اس زندگی میں کبھی سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوگا؟ اس طرح کسی اجنبی سے نکاح ہو جائے گا جسے وہ جاننا تو دور، زندگی میں کبھی ملی بھی نہیں، کبھی دیکھا تک نہیں۔ زندگی نے کیسا کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ۔ معجزے کسے کہتے ہیں، اتفاق کسے کہتے ہیں، یہ اب وہ سمجھنے لگی تھی۔ آج جو اس کے ساتھ ہوا، کیا اس سے بھی بڑا معجزہ کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ پہ یقین کرتی تھی، صرف اللہ پہ، اور آج اس کے یقین میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اللہ کو، اس اکیلے سنسان کمرے میں جہاں وہ موت کے اتنے قریب تھی، زندگی سے اتنی دور کھڑی تھی، پولیس رات پر تھی وہ، تب اللہ نے ہی اس کی مدد کی، اللہ نے ہی اس کا ساتھ دیا۔
اس نے کتنی شدت سے اللہ کو پکارا تھا اور اللہ نے اسے اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اس کی کوئی دعا رائیگاں نہیں گئی۔ اللہ جب سب سے بڑا ہے، سب کا مالک ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتے ہے وہ اپنی ایک مجبور اور لاچار بندے کی دعا تک نہ سنے؟ وہ اللہ سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ گاڑی ایک بار پھر انہی راستوں سے گزرنے لگی جن سے تھوڑی دیر پہلے آئے تھے۔ صبح ہونے میں بس کچھ ہی وقت بچا تھا، لیکن اندھیرا ابھی بھی تھا۔ گاڑی میں 2 لوگ تھے۔ زہرا دائی نہیں تھیں، اپنے گھر کے پاس اتر گئیں۔ بقول ان کے بچے گھر میں اکیلے ہیں تو انہیں فکر تھی ان کی۔ وہ جو کام کرنا چاہتی تھیں وہ کر چکی تھیں۔ اب انہیں اپنی گاڑی میں شاید بے مقصد لگنے لگا، مگر جاتے جاتے انہوں نے وعدہ ضرور کیا تھا کہ وہ کل اس سے ملنے آئیں گی۔ اس سے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ قرآن پاک کو اس نے دوسری سیٹ پہ بڑے خوبصورت انداز میں رکھ دیا۔ اب نقاب سے کوفت ہونے لگی، اس لیے وہ نقاب اتار رہی تھی۔ اب اس حجاب کا کوئی مقصد نہیں تھا جس سے وہ پردہ کر رہی تھی۔ وہ اس سے نکاح کر چکا تھا، اب کس سے منہ چھپاتی؟ رابل بے نیازی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے تاثرات یہی ظاہر کر رہے تھے کہ وہ گاڑی میں اکیلا سفر کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری نظر آ رہی تھی، اس لیے نیلی خوبصورت آنکھیں اس وقت لال ہو چکی تھیں اور بال الجھے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے اب تک کوئی بات نہیں کی، نہ ہی وہ بات کر رہا تھا، نہ اس نے کوئی بات شروع کی۔ اسے بھی نیند محسوس ہونے لگی، کب سے جاگ رہی تھی۔ گھر میں یقیناً اب تک دھماکہ ہو چکا ہوگا اور اسے ڈھونڈا جا رہا ہوگا۔ گھر سے بھاگنے کا کبھی سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن یہاں حالات دوسرے تھے۔ اگر اس کی شادی کسی نیک انسان سے کی جاتی، عمر چاہے جتنی بھی ہوتی وہ قبول کر لیتی، لیکن ایک شرابی جیسے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ اتنا بڑا سمجھوتا مشکل تھا یا ناممکن۔ ایک بار اس کی کالج کی ایک دوست نے اس سے پوچھا تھا کہ اسے کس قسم کا شوہر چاہیے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، حافظ۔ وہ ایک ایسا شوہر چاہتی تھی جو اللہ سے محبت کرتا ہو اس کی طرح، لیکن انسان کی ہر خواہش پوری ہو یہ ضروری تو نہیں۔ وہ نقاب کا کلپ نکالنے لگی جو بری طرح الجھ چکی تھی، وہ بھی الجھن کا شکار ہونے لگی۔ رابل گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے اور خوبصورت سفید ہاتھوں میں ایک رنگ تھا۔ اچانک اس کی نظر بیک ویو مرر پہ پڑی۔ اس نے نقاب سے الجھتی اس لڑکی کو دیکھا۔ اب کیوں اتار رہی ہو اپنا یہ کمبل؟ بس پرسائی کا کھیل ختم؟ رابل نے بیک ویو مرر میں سے دیکھ کے اسے سوال کیا۔ اس کا انداز تیکھا تھا، وہ اس کے باغ سے زیادہ اس کے انداز پہ چونک گئی۔ نقاب کا کلپ نکالتے اچانک اس کے ہاتھ رک گئے۔ یہ شاید پہلا جملہ تھا جو اس نے رابل کے منہ سے سنا، جو ڈر اور گھبراہٹ سے کچھ گھنٹے پہلے محسوس ہو رہی تھی اب بالکل ختم ہو چکی تھی، اس لیے وہ کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ پر اعتماد وہ ہمیشہ سے تھی۔ یہ کمبل نہیں، اسے نقاب کہتے ہیں، اس نے تصحیح کی۔ اوہ یہ کمبل، سوری مین حجاب، نقاب، جو بھی، کیوں اوڑھ رکھا تھا تم نے؟ مقدس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ نقاب کیوں کیا چاہتا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ کیا؟ آپ مسلمان نہیں ہو؟ اس نے مضبوط لہجے میں الٹا سوال کر دیا۔ رابل نے بیک ویو مرر میں سے اسے دیکھا۔ دس از ناٹ مائی آنسر، گیو می دا آنسر۔ نقاب کرنا، اپنا جسم چھپانا میرے اللہ کو پسند ہے۔ او مائی گاڈ، آج کے دور میں بھی ایسی بیوقوف لڑکیاں ہیں۔ وہ بری طرح ہنسنے لگا، جبکہ مقدس سمجھ نہیں سکی کہ اس نے ایسی کیا بات کہہ دی جو اسے اس طرح ہنسی آئی۔ کیوں؟ آج کے دور میں مسلمان نہیں ہے، آج کے دور میں ایمان نہیں ہے۔ جب مسلمان ہے، ایمان ہے، تو نقاب کیوں نہیں؟ گھٹن نہیں ہو رہی اس کمبل میں؟ اس نے ناگواری سے اس کے نقاب کو دیکھا جو ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ گھٹن تو مجھے تب ہوگی جب میں نقاب نہیں کروں گی۔ ہزاروں لوگ مجھے دیکھیں گے، مجھ پہ انگلی اٹھائیں گے، میرے کردار پہ تہمت لگائیں گے، میرا جسم دیکھیں گے، گھٹیا اور فحش جملوں کا استعمال کریں گے، تب واقعی مجھے گھٹن ہوگی اور شرمندگی بھی۔ وہ بھی الجھا ہوا کلپ نکالنے میں لگی تھی۔ ان سب باتوں میں کچھ نہیں رکھا، تم ایک فضول بور قسم کی لڑکی ہو، لائف کو انجوائے کرنا ہی نہیں آتا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر رک گئے۔ جسم دکھانا انجوائے کرنا ہے؟ خود کی نمائش کرنا انجوائے ہے؟ گناہ کی طرف جانا انجوائے ہے؟ جہنم خریدنا انجوائے ہے؟ اگر یہ سب انجوائمنٹ ہے تو مجھے یہ انجوائمنٹ نہیں چاہیے۔ اللہ کو ناراض کر کے میں کیا انجوائے کروں گی؟ اللہ کے سامنے فیل ہو کر میں اور کس کے سامنے پاس ہوں گی؟ اللہ کی نگاہ سے گر کر مجھے اور کس کی نظر میں سرخرو ہونا ہے؟ وہ اسے لاجواب کر چکی تھی، مگر وہ بیٹ ایڈیٹ تھا کوئی۔ تھینک گاڈ جو ہم بوائز کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے، ورنہ ہمارا تو دم گھٹتا ہے اس کمبل میں۔ وہ خود اپنی بات کو انجوائے کرنے لگا۔ اسے یقین تھا اس بات کا جواب اس لڑکی کے پاس نہیں ہوگا۔ کس نے آپ سے کہا مردوں کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے؟ مرد پر بھی پردہ فرض ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عورت کو جسم اور چہرہ چھپانے کا حکم ملا ہے اور مرد کو اپنی آنکھوں پر پردہ رکھنا ہوتا ہے، جس سے وہ کسی کی بہن ماں کو بری نگاہ سے نہ دیکھ سکے، اور یہ جان لے سڑک پہ چلتی ان ہزاروں لڑکیوں کے بیچ ایک اس کی اپنی بہن بھی ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے مرد پردہ نہیں کرتے۔ وہ بلا کی ذہین لڑکی تھی، اس نے اسے ایک بار پھر سے لاجواب کر دیا۔
اچھا پہلے کیوں چھپایا ہوا تھا اور اب کیوں اتار رہی ہو؟ اگر اتنی پارسا تو اب بھی یہ کمبل اوڑے رکھو۔ وہ لاجواب ہونے پہ برہم ہوا تھا، کیونکہ آپ پہلے غیر تھے، نامحرم تھے میرے لیے، لیکن اب آپ سے میرا نکاح ہو چکا ہے تو۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی، رابیل کا ایک اور کہکا گونجا۔ نکاح؟ اسٹوپڈ گرل، نکاح؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ کوئی نکاح نہیں تھا، وہ تو بس ایک ڈرامہ تھا، نقلی نکاح۔ نکاح؟ وہ اس کی بے وقوفی پہ ہنس رہا تھا۔ نقلی نکاح کیسے ہوتا ہے؟ نکاح تو نکاح ہوتا ہے نا، اور آپ نے جو وہاں کلمات ادا کیے وہ اصلی تھے، آپ کے سائن اصلی تھے، آپ نے جو قبول ہے کہا تھا وہ بھی اصلی تھا، پھر نکاح کیسے نقلی ہو گیا؟ مقدس بلال واقعی لاجواب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اس سے کوئی جواب نہیں بن سکا۔ گو ٹو ہیل۔ نکاح اور تم سے؟ آہا، تیری عمر 24 سال کی ہے، میں 20 سال کا ہوں، 4 سال بڑی ہو مجھ سے، اینڈ ویسے بھی یہ کوئی نکاح نہیں تھا، یہ ایک ڈیل تھی، اوکے؟ کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ وہ ایک بار پھر اس کے ہنسنے کی وجہ نہیں سمجھ سکی۔ ہاں وہ ایک ڈیل تھی، زندگی بھر ساتھ رہنے کی ڈیل، ایک اسلامی ڈیل جس میں آپ نے اپنی زبان سے اقرار کر کے مجھے تسلیم کیا۔ گواہوں کے سامنے آپ کے مانے یا نہ مانے سے ہمارا رشتہ نہیں بدلے گا۔ وہ اب نقاب اتار چکی تھی اور اسے سائڈ پہ رکھنے لگی۔ رابل غضنفر کچھ نہیں بولا، وہ جانتا تھا اگر وہ بات کرے گا تو یہ لڑکی کوئی اور دلیل لے کر اسے چپ کرا دے گی، اور مقدس بلال اس لڑکی کو بالکل سمجھ نہیں رہی تھی۔ وہ کوئی چہرہ شناس نہیں تھی، لیکن کچھ لوگوں کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بھی ان میں سے ایک تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مردوں کی اس قسم سے وہ زندگی میں پہلی بار آشنا ہو رہی تھی، وہ واقعی عجیب تھا، الگ۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکا تھا اور اس کے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹا پانا مشکل تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہی، پھر ایک جمپ پہ وہ لڑکی چونک پڑی۔ اسے نیند آ رہی تھی لیکن کار میں وہ نہیں سو سکتی تھی۔ اس نے سائڈ پہ دیکھا تو قرآن پاک رکھا ہوا تھا جو اس نے بڑی عقیدت سے اٹھایا اور آنکھوں سے لگایا اور اپنی گود میں رکھ کے تلاوت کرنا شروع کی۔ وہ خاموش دل ہی دل میں تلاوت کرنے لگی۔ تلاوت کرتے وقت اس کی پوری توجہ قرآن پاک پہ تھی۔ وہ بنا ترجمے والا قرآن پاک تھا، لیکن وہ 2 منٹ سے زیادہ تلاوت نہیں کر سکی کیونکہ اچانک گاڑی میں بجنے والی وہ انگریزی میوزک اس کا تسلسل توڑ چکا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور سامنے دیکھا۔ میوزک کی دھن بھی اپنی گردن بھی ہلا رہا تھا اور پاؤں بھی۔ اس بات سے انجان تھا کہ شاید کوئی پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، یا وہ جان بوجھ کر یہی کر رہا تھا۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا، اسے لگا وہ خود ہی میوزک بند کر دے گا، لیکن جب اس کا ایسا ارادہ نہیں تھا تو وہ خاموش نہیں رہ سکی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈرائیونگ، بے نیازی سے جواب دیا گیا۔ نہیں مطلب میوزک لگا کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے لفظوں پہ زور دیتی ہوئی بولی۔ انجوائے۔ اس نے ویسے ہی سر ہلاتی ہوئی ایک لفظی جواب دیا۔ واٹ؟ اچھا بند کریں میوزک، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ وہ ایک بار پھر قرآن پاک کھولنے لگی۔ سو واٹ؟ اسے شاک لگا۔ قرآن پاک کھولتے ہی اس کے ہاتھ رک گئے۔ واٹ ڈو یو مین بائی سو واٹ؟ وہ چلائی۔ یو ڈونٹ نو مین آف سو واٹ؟ اس نے سوال کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا سب؟ وہ سب پوچھ رہا تھا۔ آپ میوزک بند نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ میں تھوڑی دیر قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتی ہوں، پلیز بند کریں یہ۔ وہ جھنجھلائی۔ دیٹس ناٹ مائی پرابلم، دس از مائی کار اینڈ مائی لائف، مائی چوائس، اوکے؟ وہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ واقعی وہ اس قسم کا لڑکا پہلی بار دیکھ رہی تھی، وہ اسے سمجھ نہیں سکتی۔ وہ جانتی تھی اسے بحث کرنا فضول ہے۔ اس نے قرآن پاک کو چوم کر واپس پہلی باری جگہ پہ رکھ دیا اور دل ہی دل میں درود پڑھنے لگی اور ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ میوزک کی دھن پہ ہل رہا تھا جبکہ اسے اس میوزک سے چڑ ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میوزک بند کر دیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اس بکواس میوزک کی بند ہو جانے پر۔ اس کے شور سے وہ سر میں درد محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک بار پھر قرآن پاک اٹھا کر تلاوت کرنے لگی، لیکن ابھی اس نے ایک صفحے کی بھی تلاوت نہیں کی تھی کہ جب اس نے ایک بار پھر زور سے میوزک آن کر دیا۔ اس بار اس سچ میں بہت غصہ آیا۔ وہ اسے کو اندر ہی اندر دباتی اس نے قرآن پاک کو چوم کر ایک بار پھر اسی جگہ پہ رکھ دیا۔ رابل کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ چنگم چباتے ہوئے مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر اسے نہیں دیکھ سکی، اسے بہت غصہ آ رہا تھا اس پہ، اور وہ ایک بار پھر میوزک بند کر چکا تھا۔ اس بار اس نے قرآن پاک نہیں اٹھایا۔ وہ بیک ویو مرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر سیٹ کی پشت پہ ٹیک لگا دی اور آنکھیں بند کر دیں۔ اسے جتنی صورتیں یاد تھیں وہ مسلسل ورد کیے جا رہی تھی، لیکن وہ آنکھیں زیادہ دیر بند نہیں کر سکی کیونکہ اسے ایک عجیب آواز سنائی دی۔ آنکھیں کھولنے پہ پتہ چلا کہ یہ بوتل کھلنے کی آواز تھی۔ وہ بوتل رابیل کے ہاتھوں میں تھا، ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر اور دوسرے ہاتھ میں وہی بوتل تھا۔
اس کی چھٹی حص نے اسے ایک عجیب اشارہ کیا جس سے وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی وہ بوتل ہونٹوں سے ہی لگانے لگا تھا کہ جب وہ بولی، "واٹ از دس؟" اس کا اشارہ بوتل کی طرف تھا۔ اس کی آواز پہ چونک کر اس نے اچانک بریک لگائی، اب مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ دس از مائی لائف۔ وہ بوتل کو چوم کر بولا۔ اس کی آنکھیں مزید پھٹ گئیں۔ شراب؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے رابیل کی طرف دیکھا جس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ یا انٹیلیجنٹ گرل، وہ پوری اسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ واٹ؟ وہ چلا اٹھی۔ دماغ خراب ہے کیا آپ کا؟ پاگل ہو گئے ہو آپ شراب بھی پیتے ہو؟ او میرے اللہ! اس کی حیرت قابل دید تھی، مگر وہ اسی بے نیازی سے گھونٹ بھرنے لگا اور اگلے ہی پل وہ گاڑی سٹارٹ کر کے ایک بار پھر اسٹیئرنگ سنبھال چکا تھا۔ اس نے مقدس کی بات کا جواب نہیں دیا، ایسے جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ تو کیا ہوا؟ شراب پینے میں کیا پرابلم ہے؟ تم پیو گی؟ تم جانتے ہو شراب پینا اسلام میں حرام ہے، اللہ کو شراب بالکل نہیں پسند، اور تم؟ اسے سمجھانے لگی۔ سو واٹ ہیپن؟ مجھے تو پسند ہے، وہ ادائی بے نیازی سے بولا۔ آپ کی پسند اللہ کی پسند سے الگ ہے؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ کیا آپ کا مذہب اسلام نہیں ہے؟ کیا آپ کو اللہ سے بالکل ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ کو مر کر اللہ کا سامنا نہیں کرنا؟ کیا آپ بروز قیامت حساب کتاب نہیں دیں گے؟ کیا آپ جہنم سے نہیں ڈرتے؟ وہ مضبوط اور مستحکم لہجے میں بولتی چلی گئی۔ اچھا، اگر میں شراب پیوں گا تو کیا ہوگا؟ کوئی طوفان آئے گا، زلزلہ آئے گا، یا میں مر جاؤں گا؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا کیونکہ میں یہ سب برسوں سے کرتا آ رہا ہوں۔ وہ یاری سے مسکراتے ہوئے بولا۔ طوفان بھی آئے گا اور زلزلہ بھی، اور اس کا علم تمہیں تب ہوگا جب وہ تمہارے سر پہ پہنچ چکا ہوگا، تب تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ اور ریلی؟ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ شراب کیوں پیتے ہو؟ وہ اب اسے بحث کرنا چاہتی تھی۔ سکون کے لیے، سادہ سا جواب آیا۔ اور سکون آپ کو شراب میں ملتا ہے؟ اس حرام چیز میں آپ سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ بے سکونی والی چیز استعمال کر کے آپ سکون کیسے پا سکتے ہیں؟ زہر پی کر کسے سکون آ سکتا ہے؟ ایسا زہر جو آپ کے وجود کو آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے۔ آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، مائی لائف مائی چوائس۔ اپنی تبلیغ کہیں اور جا کر کرو، وہ غصے سے بولا۔ میں تبلیغ نہیں کر رہی، جو سچ ہے وہی بتا رہی ہوں۔ آپ گناہ کی طرف جا رہے ہو، آپ کا بڑھتا ہر قدم آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن آپ انجان ہو، مگر آپ سمجھو گے کبھی نہ کبھی۔ بس کہیں تب تک دیر نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو آپ کو توبہ کی مہلت بھی نہ ملے۔ وہ اداسی سے بولی اور ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ نو وے، میں کبھی نہیں مروں گا، میں اپنی زندگی خود لکھوں گا۔ اسے ایک بار پھر سے چونکنا پڑا۔ کیا کہا؟ زندگی خود لکھوں گا؟ ایک سانس لکھنے کا اختیار ہے آپ کو؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اگر وہ چاہے تو ابھی تمہارے گلے میں شراب پھنسا کر تم یہ سانس روک سکتا ہے، اور تم ایک پل میں، ایک لمحے میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ خدا کے اتنے محتاج ہو کہ آپ اس کے اتنے نافرمان ہیں؟ پھر سے تبلیغ؟ اب اگر بکواس کی تو گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا، سمجھی؟ وہ غصے سے داڑا اور پھر اس نے ایک گھونٹ اور بھرا۔ ارے ایسے کیسے نیچے پھینک دیں گے؟ مت بھولو ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اب تم شرعی طور پہ میرے شوہر ہو۔ یاد ہے نکاح کے وقت قبول ہے آپ ہی نے کہا تھا، مضبوط لہجے میں بولی۔ رابیل نے اچانک بریک لگائی اور جھڑکا کھا کر پیچھے دیکھا، پارا چڑھ چکا تھا۔ شوہر؟ تم جیسی کالی کلوٹی لڑکی کے ساتھ میں ایک رات نہ گزاروں، اور تم خود کو کون سا مقام دے رہی ہو؟ وہ حقارت سے بولا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ مقدس کے جیسے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس کے منہ پہ رابیل غضنفر نے کھینچ کے چابک دے مارا۔ اسے ایسے جملے کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ عزتوں کے محافظ یوں بھی عزتیں لوٹ لیتے ہیں، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھیں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ آپ نے کیا کر دیا؟ ایک شرابی سے جان چھڑا کر دوسری شرابی کے گلے میں ڈال دیا، آسمان سے گرا کر کھجور میں اٹکا دیا۔ آپ نے اگر میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو اس میں ہی کیا خرابی تھی؟ وہ اللہ سے شکوے کرنے لگی اور اگلے لمحے اسی شکوے پہ شرمندہ بھی ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر وہ کس پہ بھروسہ کر سکتی تھی؟ اللہ سے بڑھ کر کون اس کی مددگار ہو سکتا تھا؟ اللہ ہی تو ہے جو حق پہ ہے، جو ساری دنیا انسان کے لیے ہر راستہ بند کر دیتی ہے، تب وہ اللہ ہی تو ہوتا ہے جو اندھیرے میں بھی روشنی کی ایک کرن دکھا دیتا ہے۔ جب انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، جس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا، اسے کسی کی مدد ضرورت ہوتی ہے، اس وقت صرف ایک ہی ہستی جو اس کی پکار سن سکتا ہے، جسے وہ آواز دے سکتا ہے، جو اس کی مدد کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اس کی پلکیں نم ہو چکی تھیں، اس نے بے دردی سے اپنی آنکھ کو صاف کیا۔ زندگی کہاں سے کہاں تک کا سفر طے کر رہی تھی، اسے کہاں سے کہاں تک جانا تھا، کچھ دیر پہلے کہاں تھی اور اب کہاں، اس اجنبی علاقے میں ایک اجنبی کے ساتھ۔
اب گاڑی گاؤں کے علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ اسے دور کہیں شاید کسی گھر سے مرغی کی بانگ سنائی دی۔ اس بات کا اشارہ تھا کہ صبح ہو چکی ہے۔ اس نے جلدی سے گھڑی میں وقت دیکھا جو اس کے ہاتھوں میں بندھی تھی۔ اسے افسوس ہوا، زندگی میں پہلی بار وہ تہجد نہیں پڑھ سکی۔ وہ اپنے غم میں اتنی مگن تھی کہ اللہ کو یاد کرنا بھول گئی۔ جب اسے اللہ کی ضرورت تھی تب رو رو کر گڑ گڑا کر اس نے اللہ سے مدد مانگی۔ جب اس کا کام ہو گیا تو وہ تہجد پڑھنا ہی بھول گئی۔ ہر انسان اللہ کو ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے جب اسے اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تہجد تو چھوڑ چکی تھی لیکن نماز کا وقت تھا ابھی۔ وضو پہلے کر چکی تھی لیکن اس اجنبی علاقے میں اجنبی کے ساتھ وہ کہاں نماز ادا کر سکتی تھی، لیکن وہ نماز چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے زیادہ مجبوری میں بھی نماز کبھی نہیں چھوڑی تھی۔ ایک بار جب وہ شدید بخار میں مبتلا تھی، اتنی ڈھال ہو چکی تھی کہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنی بیماری کے باوجود بھی اس نے وضو کر کے نماز ادا کیا۔ بچپن سے اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی ایسی تنہائیوں میں ہی گزاری تھی۔ اپنے تھے مگر وہ اپنے نہیں تھے۔ اس کے ابو تو اس کے بچپن میں اسے چھوڑ گئے تھے۔ کچھ سالوں بعد امی نے بھی رخصتی لے لی اور وہ چاچی کے رحم و کرم پہ اپنی زندگی گزارتی رہی۔ جو جائیداد سے وراثت میں ملی تھی اس پہ قبضہ کر لیا گیا۔ وہ ہر رشتے کی اصلیت سے واقف ہو چکی تھی۔ وہ ہر انسان کا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ سچ اور جھوٹ میں فرق بچپن میں ہی سمجھ چکی تھی۔ اس اکیلے پن میں زندگی کے ان کٹھن راستوں میں صرف اللہ ہی نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ اللہ ہی کے ساتھی بن چکی تھی۔ انسانوں پر بھی بھروسہ کھو چکی تھی۔ محبتوں پر بھی سے بھروسہ کھو چکی تھی۔ وعدوں پر سے بھروسہ کھو چکی تھی۔ تب ایک ہستی اسے بھروسے کے قابل لگی۔ اس نے اسی پہ بھروسہ کیا اور اللہ نے ثابت کر دیا کہ وہ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ وہ بھروسہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جھوٹے وعدے کبھی نہیں کرتا۔ وہ یوں راستے میں کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس نے نگاہ اٹھا کے سامنے دیکھا۔ وہ بوتل ختم کر کے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ منہ پہ ہاتھ رکھ کے جمائی بھی روک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند واضح نظر آ رہی تھی۔ بہت تھکا ہوا انداز تھا۔ اسے کہنا چاہتی تھی نماز کا، لیکن وہ اس کے صاحب کے رویے سے ڈر چکی تھی۔ ایک بات تو وہ جان چکی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص غصے کا بڑا تیز ہے، لیکن اسے بات تو کرنی ہی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ بات سنیں، مدھم آواز میں بولی۔ وہ چونک گیا۔ یس، اس نے ناگواری سے کہا، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ واٹ؟ وہ سن نہیں سکا، پھر شاید وہ سمجھ نہیں سکا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ آپ پلیز 5 منٹ کے لیے یہیں گاڑی روک دیں، میں نماز پڑھ لوں گی، وہ التجائی انداز میں بولی۔ یہاں اس جنگل میں؟ وہ حیران تھا۔ ہاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی زمین ہے۔ ضروری ہے کیا؟ کیا؟ اس نے رابل کو دیکھا۔ نماز پڑھنا؟ ہاں، بہت ضروری ہے، وہ عجیب انداز میں بولی۔ اگر ایک دن نماز نہیں پڑھو گی تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن مجھے تو فرق پڑے گا نا، میری تو نماز ضائع ہو جائے گی۔ یہ صبح میری زندگی میں ایک بار آئی ہے، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی، میرے بہت چاہنے کے باوجود بھی۔ اور اگر آج میں نے نماز نہیں پڑھی تو میں ساری زندگی بھی اس نماز کا حساب برابر نہیں کر سکوں گی۔ میزان میں اس ایک نماز کی کمی میں کیسے پوری کروں گی؟ شیطان ایک سجدے سے انکار کیا تھا اور جنت سے محروم ہو گیا، اور میں صبح 8 سجدوں سے انکار کر کے شیطان نہیں بننا چاہتی، اس لیے پلیز گاڑی روکیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور آواز میں بھی نمی تھی۔ تو یہ سب جنت پانے کے لیے کر رہی ہو؟ رابیل کی ہونٹوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ آئی۔ ہاں، ہر مسلمان کی طرح مجھے بھی جنت کی خواہش ہے، لیکن عبادات میں جنت کے لیے نہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ انہوں نے مجھے زندگی میں جو نعمتیں دی ہیں ان کے لیے میں ساری زندگی بھی ان کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ یہ سب تو میرے پاس بھی ہیں۔ اس کی باتوں سے بالکل متاثر نہیں ہوا۔ یہ سب خرید کر لائے ہیں کیا آپ؟ ایک ناخن تک خرید سکتے ہیں آپ؟ میں مقدس نے اس کی بات کاٹی۔ آپ کو پتہ ہے آکسیجن کی قیمت کیا ہے؟ مارکیٹ میں 1 کروڑ کا آکسیجن لے کر بھی آپ کسی کی زندگی کے لیے وہ آکسیجن پوری نہیں کر سکتے، اور یہاں میرے پروردگار نے بنا قیمت، بنا پیسے اپنی پوری کائنات، چرند پرند سب کو آکسیجن مہیا کر رکھی ہے۔ کیا میں ان کو سجدہ بھی نہیں کر سکتی؟ میں اتنی ناشکری ہوں؟ رابل کو اس کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آئیں اور وہ اسے سمجھنے میں دلچسپی بھی نہیں تھی، لیکن وہ ذہین تھی، یہ بات وہ تسلیم کر چکا تھا۔ لیکن ذہانت کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے رابل غضن پر متاثر ہوتا۔ اور اگر میں گاڑی نہ روکوں تو؟ پلیز صرف 5 منٹ، زیادہ نہیں، میری زندگی کی یہ صبح نکل جائے گی۔ سوری بٹ آئی کانٹ اسٹاپ۔ اس کے روکھے جواب سے اس کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ دیکھیں پلیز، صرف 5 منٹ لگیں گے۔ اس نے ایک اور کوشش کی۔ کہہ دیا نا، بات سمجھ نہیں آئی؟ جب گاڑی نہیں رکے گی تو نہیں رکے گی۔ اس بار وہ غصے سے بولا۔ دس از مائی فائنل ڈسکشن، اوکے؟ 2 قطرے آنکھوں سے گود میں گر گئے۔ وہ اس لڑکی سے کافی حد تک تنگ آ چکا تھا۔
اس میں کوئی شک نہیں یہ اس کی زندگی میں پہلے آنے والی عجیب لڑکی تھی۔ ویسے اسے زندگی کے ہر موڑ پہ مذہب کے پیروکار ملے، لیکن یہ سب سے الگ تھی۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی بھی انہی لوگوں میں سے ہوگی جو اپنے اندر کی برائیاں اور خامیاں چھپانے کے لیے دین کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ اگر ان کا باطن وہی ہوتا ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، وہ ایسے لوگوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی دین اسلام سے دور رہا ہے۔ اس کے گھر میں صرف اس کی والد ہوتے تھے جو کبھی نماز پڑھتے تھے تو کبھی نہیں۔ وہ خود جو بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے رابیل کو کبھی بھی مذہب کے لیے فورس نہیں کیا۔ دین سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے دوستوں کے گروپ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو دین اسلام ان سب چیزوں کی باتیں کرتا ہو، سوائے اصفر کے۔ اصفر اس کے بچپن کا دوست تھا۔ وہ کئی بار اسے دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ ایک پتھر تھا، نہ پگھلا تھا نہ کبھی پگھل سکتا تھا۔ وہ 2 منٹ تک خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا رہا۔ بے دہانی سے اس کی نگاہ بیک ویو مرر پر پڑی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے تیزی سے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا اور شاکڈ رہ گیا۔ وہ لڑکی کار کے اندر ہی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ ماتھے سے لے کر پاؤں تک اس نے دوپٹہ اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے لیے منظر بالکل نیا تھا، اور لڑکی بھی حقیقتاً نئی تھی۔ کچھ سیکنڈز یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ اس کی پوری توجہ نماز پہ تھی، اور وہ ایک بار پھر ڈرائیونگ پہ متوجہ ہو گیا۔ ایڈیٹ گرل، وہ ہولے سے بڑبڑایا اور جیب سے چوئنگم نکالنے لگا۔ اوکے جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ناول کے ٹوٹل 400 صفحے ہیں اور ہم نے 60 صفحے پڑھ لیے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں اس کی کم از کم 7 سے 8 ویڈیوز آ جائیں گی، جلدی ختم ہو جائے گا۔ اچھا لگ رہا ہے اب تک، تو مجھے انٹرسٹنگ ہی لگا ہے۔ وہ ہوتے نہیں ہیں اس ٹائپ کے ڈراماز آتے رہتے ہیں جس میں دعا ایک ڈرامے کا نام تھا، اور اس طرح سے ایمان اور محبت، اس ٹائپ کے کچھ آتے رہتے ہیں نا ڈراماز۔ فیروز خان کے اسپیشلی، وہ بڑا گنہگار ہوتا ہے اور لڑکی بڑی نیک ہوتی ہے، تو اس کے لیے بدل جاتا ہے۔ مجھے اس ٹائپ کا لگ رہا ہے یہ ناول۔ آپ بتائیں آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ حافظ۔ او ہاں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ نے تو ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔